ناول بند مٹھی میں جگنو، رائٹر زنیرہ سیف، ایپیسوڈ نمبر 10، لاسٹ ایپیسوڈ۔ مجھے شیرو بھائی سے ملنا ہے۔ وہ اس وقت اپنی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی جب نور اس کے پاس آئی تھی اور آتے ہی اپنا مطالبہ اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ شیرو کی شادی سے 3 دن قبل کا واقعہ تھا۔ عائشہ نے وقت دیکھا، رات کے 10 بجے تھے۔ اس کی بہت اہم اسائنمنٹ تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ پر ایک نظر ڈالی جس پر اسائنمنٹ اپنے اہم مراحل میں تھی۔ پھر اس نے نور پر نگاہ ڈالی تھی۔ نور اس وقت لازمی ملنا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود تاثرات نے واضح پیغام دیا تھا۔ شیرو بھائی سے، اس نے تصدیق کے لیے پوچھا۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان سے کیوں ملنے؟ ایک اور سوال، اور اس سوال کے دوران اس کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں رکھا تھا۔ چہرے پر کچھ تکلیف کے آثار پیدا ہوئے تھے جن سے وہ پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت اس صورتحال میں تھی کہ اب آگے بڑھنا چاہتی تھی کیونکہ ایک ہی جگہ پر وہ نہیں رک سکتی تھی۔ وہ آگے بڑھنے کی جانب پہلا قدم بڑھا رہی تھی۔ اس نے اپنے الفاظ سے، اپنے انداز سے بہت تکلیف پہنچائی تھی انہیں۔ وہ ان سے مل کر ایک دفعہ اپنے دل پر موجود بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ان سے کیا کہنا ہے، لیکن میرا ان سے ملنا میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دے گا۔ اس نے اپنی سچویشن بتائی تو عائشہ نے سر ہلایا۔ عائشہ نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنے پاس موجود بکھری چیزیں سمیٹی تھی، انہیں ان کی جگہ پر رکھا تھا، پھر اپنا حلیہ درست کیا تھا اور اسے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ابھی کمرے سے نکلی ہی تھیں کہ بابا انہی کی جانب آئے تھے۔ تمہارے بڑے بابا آئے ہیں، تمہاری ماما کچن میں ہیں، تم لوگ بھی آ جاؤ۔ انہوں نے اطلاع دی تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ انہیں بلانے آئے تھے۔ اطلاع کے فوراً بعد ڈرائنگ روم میں چلے گئے تھے اور وہ دونوں بھی ایک دوسرے کی جانب دیکھتی ادھر ہی آئی تھیں جدھر بڑے بابا کی ساری فیملی موجود تھی، بشمول شیردل کی موجودگی پر عائشہ نے اسے فی الحال خاموش رہنے کا آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ السلام علیکم بڑے بابا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم آپ کی طرف ہی آنے لگے تھے۔ یہ عائشہ تھی جس نے خوش دلی سے ان کا خیر مقدم کیا تھا اور جگہ بھی بڑے بابا کے پاس بنائی تھی۔ وہ خوش ہوئے تھے اور شیردل نے اپروچ کرتے پوچھا تھا کہ واقعی؟ عائشہ نے سر ہلایا تھا اور نور کی جانب بھی دیکھا تھا کہ بتاؤ نور۔ اس نے جان بوجھ کر نور کو درمیان میں گھسیٹا تھا۔ نور کی جانب دیکھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سب اسی کی جانب دیکھ رہے تھے اور بابا بھی حیران تھے۔ یوں مرکز نگاہ بننا نور کو کنفیوز کر رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھی تھی۔ میں ماما کو دیکھتی۔ وہ جانے لگی تو ماما خود ہی ٹرالی دھکیلتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ اسے واپس بابا کے ساتھ بیٹھنا پڑا تھا۔ عائشہ نے ماما کی مدد کے لیے ڈرنکس سرو کرنی چاہی تو انہوں نے اسے منع کر دیا اور خود سب کو سرو کی تھی۔ یہ ایک خیر سگالی کا خیر مقدم تھا جو اتنے عرصے ان سے بات کرنے کی، ان کی شکل دیکھنے اور ان کے بارے میں سننے کی روادار نہیں تھی۔ وہ اب انہیں خود اپنے ہاتھ سے سرو کر رہی تھی۔ ان کے اس عمل نے وہاں موجود سب کے دل میں عزت بڑھا دی تھی۔ اگر وہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھیں تو باقیوں نے بھی ان کا مکمل ساتھ دیا تھا، جن میں مسز علی بھی تھی جنہیں ان کے بیٹے کے ساتھ گھر سے نکالا گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ بھی پچھلی تمام رنجشیں بھلا کر یہاں آئی تھیں اور اب انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا ڈرنک سرو کرنے میں۔ وہ بھی یہی تاثر دے رہی تھی کہ ہم بھی بھلا کر یہاں آئے ہیں۔ ان دونوں خواتین کی یکجہتی نے مردوں کو بھی واضح پیغام دیا تھا کہ اب خیر سگالی کے تعلقات شروع ہو چکے ہیں۔ ڈرنک سرو کی جا چکی تھی اور چند ایک رسمی جملے بھی عطا ہو چکے تھے تو اب علی افندی نے کارڈ ٹیبل پر رکھا تھا جو کہ شیردل کی شادی کا کارڈ تھا۔ ہم تم لوگوں کو شیرو کی شادی کے لیے دعوت دینے آئے ہیں۔ علی افندی کے کارڈز رکھنے پر مسز علی نے فرتے جذبات سے شیرو کی جانب محبت سے دیکھتے انہیں کہا تو مسز رزاق کے دل میں ایک پھانس اٹکی تھی۔ ان کے دل میں غیر ارادی طور پر خیال پیدا ہوا تھا کہ اگر عبداللہ ہوتا تو وہ کہتا میری اور شیردل کی شادی بھی اکٹھی ہوگی۔ ان کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ یہ سب غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ انہوں نے بمشکل اس خیال کو جھٹکا تھا اور شیرو کی جانب نرمی سے دیکھا تھا جنہیں کبھی وہ وہی مقام دیتی تھی جو عبداللہ کے لیے تھا۔ وقت نے بہت برا کیا تھا ان دونوں کے حق میں۔ ہم لازمی آئیں گے، مسز رزاق نے یقین دہانی کرواتے رزاق افندی کی جانب دیکھا تھا اور آنکھوں میں جیسے انہیں بھی تسلی دی تھی کہ مجھے اب فرق نہیں پڑتا، میں راضی ہوں۔ اس تمام وقت کے دوران جب تک وہ لوگ بیٹھے رہیں نور نے بس ہوں ہاں ہی کی تھی، جبکہ اس کے برعکس عائشہ نے بہت جوش و خروش سے شیردل کی شادی کے بارے میں اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ نور نے اس دوران سوچا کہ وہ کتنی خوش قسمت تھی کہ اس نے کسی بھی چیز کو سر پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اس وقت سے بہت اچھے سے نکل آئی تھی جو سب کی زندگیوں میں تقریباً ٹھہر گیا تھا۔ نور، بابا نے اس کا کندھا ہلکے سے ہلایا تو وہ چونکی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر دیکھا۔ بابا اس کے اچانک ریئیکٹ کرنے پر نہ جانے کیوں شرمندہ ہوئے تھے۔ جی، اس نے فوراً پوچھا تو بابا نے عائشہ کی جانب اشارہ کیا تھا جو اسے پیچھے آنے کا کہہ رہی تھی۔ آؤ نور، ذرا شیرو بھائی سے مجھے اسائنمنٹ ٹاپک پر کچھ سمجھنا ہے، تم ہمیں وہ کوکیز نکال کر دو جو آج تم نے بیک کی ہیں۔ عائشہ کے بلانے پر نور سر ہلاتی اٹھی تھی اور اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ اسے لگا کہ شیرو بھائی اور عائشہ کمرے میں، لیکن جب وہ کچن میں گئی تو وہاں پر عائشہ خود موجود تھی۔ نور نے اسے دیکھا تھا اور سوالیہ بروج کہا تھا، تم شیرو بھائی سے بات کر لو، میں کوکیز لے کر آتی ہوں۔ کیبنٹ کھولتے شیشے کا جار نکالا تھا اور نور کو بنا دیکھے ہی کہا تو وہ وہیں کھڑی رہی تھی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ نور واپس پلٹی تو پلیٹ نکالی تھی، اس میں کوکیز ڈالی اور اسے گھورا تھا۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ نور اسے ساتھ لے جانے پر بضد تھی۔ عائشہ نے کوکیز ڈالی اور اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔
تم چلو میں آتی ہوں۔ جان بوجھ کر چائے بھی چولہے پر رکھتی تھی۔ نور بمشکل جانے پر آمادہ ہوئی تھی۔ وہ کچن سے باہر کی جانب بڑھنے لگی تھی تو عائشہ نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، شیرو بھائی پچھلے گارڈن میں ہے۔ عائشہ کے بتانے پر اس نے برآمدے کی راہداری سے پچھلے گارڈن کی راہ لی تھی۔ وہ گارڈن کی جانب جاتے ابتدائی سٹیپس پر بیٹھے تھے، آہٹ پر مڑے نہیں تھے، البتہ بولے تھے جیسے انہیں پتہ ہو کہ آنے والی نور ہے۔ آؤ بیٹھو نور۔ انہوں نے بنا موڑے اسے دعوت دی تو وہ سب سے اوپری سٹیپ پر بیٹھ گئی تھی، البتہ شیرو سب سے آخری سٹیپ پر بیٹھا تھا۔ دونوں کے درمیان 3 سٹیپس کا فرق تھا۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے واپس بھاگنے کی جلدی ہو۔ عائشہ نے بتایا تم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اب خود ہی گردن موڑ کر اسے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور اس سے بڑھ کر شرمندگی زیادہ۔ وہ ہاتھ مروڑ رہی تھی جیسے بات کرنے کے لیے الفاظ جوڑ رہی ہو۔ شیرو کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر کہ بولے گی نور؟ اس نے نرمی سے پکارا تو اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ اس نے وہ مشکل الفاظ جوڑے تھے، آئی ایم سوری، میرے الفاظ نے آپ کو بہت تکلیف دی تھی، مجھے آپ سے اتنے سخت الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، مجھے۔ اس کے آنسو گود میں گر رہے تھے اور اس نے شرمندگی سے وہ الفاظ ادا کیے تھے، اس سے زیادہ اسے بولا نہیں گیا تھا۔ آنسوؤں نے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ شیردل نے اسے دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جو اس نے گود میں رکھے تھے اور ان پر متواتر آنسو گر رہے تھے۔ اس کی آواز بھی کانپی تھی۔ شیردل نے روکا نہیں تھا اور اسے کچھ دیر کے لیے رونے دیا تھا۔ نور بھی روتی رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس نے اپنے آنسو خود صاف کیے تھے اور شیرو بھائی کو دیکھا تھا جو اس کی جانب دیکھ رہے تھے، لیکن اسے چپ نہیں کروایا تھا اور نہ چپ ہونے کے لیے بولا تھا، اب میری بات سنو۔ پہلے تو یہ کہ مجھے عائشہ نے بتا دیا تھا کہ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے وہ اتنی دیر سے کچن میں ہے، اور میں نے تمہیں چپ اسی لیے نہیں کروایا کہ تم اگر آج خود چپ ہوگی تو کل تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تم کسی کے سامنے اس وجہ سے نہیں روگی کہ کوئی تمہیں ہمدردی میں چپ کروائے۔ میں اس وجہ سے آپ کے سامنے نہیں روئی، اس نے سوں سوں کرتے احتجاجاً کہا تھا تو شیرو نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ اس میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں بچپنا چھپا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بچوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنی لڑائی میں انہیں ٹارگٹ کرنا انہیں وقت سے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ اس نے مزید گہرائی میں جانے سے دماغ کو روکا تھا۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس نے نور کے روئے ہوئے چہرے کو دیکھتے نرمی سے کہا تو وہ توجہ سے سننے لگی۔ پہلی بات یہ کہ آئندہ کسی کے سامنے یوں رونا مت، چاہے تمہاری غلطی ہو بھی یا نہیں، تم کسی کے سامنے نہیں روگی۔ اکیلے کمرے میں یا اکیلی جگہ پر چیخیں مار کر بھی رو لو، لیکن کسی کے سامنے یوں کمزور نہیں بنا۔ اور دوسری بات کہ مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی ہے، نہ میرا دل دکھائے، اس گلٹ سے نکل آؤ۔ میں اب وہ بچہ نہیں ہوں جو لوگوں کی باتوں سے رات کو ڈر کر اٹھ جاتا تھا، اور یہ باتیں مجھے ہر وقت سنائی دیتی رہتی تھیں۔ وہ دور گزر گیا ہے، اب کچھ بھی برا نہیں لگتا اور نہ تمہاری باتیں بری لگی تھیں۔ دیکھو نور، ہم تمام انسانوں پر ایک وقت آتا ہے جب ہم موسٹ ڈیمیجنگ سٹیج سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان اس سے بہت کم نکل پاتے ہیں، اس لیے کہ بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت اگر آیا ہے تو یہ چلا بھی جائے گا، اور اس وقت کے دوران ہمیں اندھیروں میں گم نہیں ہونا ہے، بلکہ ہم نے ان مشکلات کے دور میں امید کی شمع جلائے رکھنا ہے۔ پتہ ہے مشکلات اندھیری رات کی طرح راستہ نظر نہیں آتا، لیکن موجود تو ہوتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، 2 قدم کے فاصلے پر واقع ہوتا ہے۔ اندھیرے جنگل کی وجہ سے نہیں ملتا، اندھیرا بھٹکنے دیتا ہے، جستجو کے ساتھ سوچ بچار، غور و فکر، صبر، برداشت، تحمل اور اندھیروں کے چھٹنے کا انتظار، صبر سے، عاجزی سے۔ جب اندھیرا چھٹ جاتا ہے تو سحر ہوتی ہے، سورج کی نوید مل جاتی ہے، دن کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن اس دن کے لیے پہلے رات کے اندھیرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ چاہیں تو اس اندھیرے میں شمع جلا لیں یا ایسے ہی اندھیرے کے عادی ہو جائیں۔ اگر شمع کے ساتھ اندھیرا گزاریں گے تو آپ اندھیرے کے عادی نہیں ہوں گے، یہ اندھیرا آپ کے اندر تک نہیں اترے گا۔ اس کے ساتھ جلتی شمع ہر وقت روشنی کی امید کا چراغ لیے جل رہی ہے، اس سے سبق سیکھنا ہے، اسے ساتھ ہی جلائے رکھنا ہے اپنی امید کی کرن سمجھ کر۔ اندھیرے سب کی زندگیوں میں آتے ہیں، لیکن بہت کم اس سے نکل پاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنے ساتھ کوئی شمع جلائے رکھتے ہیں تاکہ ان کی آنکھیں روشنی کی عادی رہیں، اندھیروں کو اندر تک گھسنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس امید کی شمع، ان کا یقین ہوتا ہے۔ جو ان اندھیروں سے نہیں نکلتے وہ شمع نہیں جلاتے ہیں، وہ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اندھیروں نے انہیں اندر سے جکڑ رکھا ہوتا ہے۔ نور، تم نے ان اندھیروں کا عادی نہیں ہونا ہے، تم نے ان سے نکلنا ہے، اور نکلنے کے لیے کسی کا انتظار مت کرو، کیونکہ وہ دور گزر گیا جب رہنمائی کے لیے نبی آیا کرتے تھے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہمیں اپنا رہنما خود بننا ہے، کسی کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی آئے اور ہمیں ہمارے اندھیروں سے نکال دے۔ ایسا نہیں ہوتا، کوئی نہیں نکالتا، ہمیں راہ دکھا سکتے ہیں لیکن نکال نہیں سکتے، نکلنے کے لیے راستہ خود چننا پڑتا ہے۔ تم اب یہ سوچو کہ ایسی کیا چیز ہے، کیا بات ہے، کوئی بھی ایسا نقطہ جو تمہیں ان اندھیروں سے نکال دے، تمہارا جگنو بنے، جو تم اپنی اگلی ساری زندگی کے لیے مٹھی میں بند کر سکو، کہ اگر تمہیں لگے کہ پھر کبھی تم اندھیروں میں جانے لگی ہو یا اندھیرے تمہارے اندر گھر کرنے لگے ہیں، تو تم اس مٹھی کو کھول کر دیکھ سکو اور خود کو یقین دلا سکو کہ میں نے اندھیروں سے نکل آئی ہوں، اب یہ اندھیرے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ عارضی اندھیرے ہیں، انہیں مجھے اپنی اس بند مٹھی میں جگنوں سے روشنی کر کے گزارنا ہے،
شیر دل کے الفاظ نے اسے ایک رستہ دکھایا تو وہ میسمرائز ہو گئی تھی۔ اس نے نئے انداز سے سنا تھا۔ شیر دل نے نرمی اور آہستگی سے جب یہ تمام باتیں کر دیں تو اسے نہیں لگا کہ اب مزید کچھ کہنے یا نصیحت یا کسی اور مشورے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ جانے کے لیے اٹھا تو نور بھی ساتھ ہی اٹھی تھی۔ چند سیکنڈز قبل وہ جس حالت میں تھی وہاں سے فوراً نکلی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے اب تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ لڑکیوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر رونا نہیں چاہیے، اور کم از کم انہیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اپنے لیے لڑ سکیں اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ باتیں اب ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس نے جب یہ الفاظ کہے تو نور نرمی سے مسکرائی تھی اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس نے ایک جانب ہوتے انہیں رستہ دیا تھا۔ ابھی وہ 2 قدم آگے چلا تھا کہ نور کی آواز پر رکا تھا۔ آپ جانتے ہیں خالہ نے آپ کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ اس آواز پر شیر دل نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تو نور کو لگا کہ وہ حقیقت نہیں جانتا۔ اس کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ لاعلم ہے۔ ایک عرصے سے وہ خود جاننا چاہتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، لیکن اس نے جان بوجھ کر اس بارے میں انویسٹیگیشن نہیں کی، کیونکہ اسے لگا کہ وہ ذہنی بیمار خاتون ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک آدھ بار اس نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی تھی اور وہ ڈر بھی گئی تھی۔ اس سے زیادہ اس نے مزید کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اگر اب اسے معلوم ہو رہا تھا کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا تو یہ جاننے میں مذائقہ نہیں تھا۔ اس کے سوالیہ ابروج کانے پر نور نے اسے وجہ بتائی تو شیر دل کے لیے یہ حیران کن تھی۔ وہ اس بارے میں قطعاً لا علم تھا۔ اس کے تاثرات نے یہ واضح کیا تھا کہ نور پر کہ وہ کس قدر حیران ہوا تھا سن کر۔ وہاں سے وہ نور کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں واپس آیا تھا، البتہ اس کے تاثرات وہ نہیں تھے جو پہلے تھے۔ ان میں ایک محسوس کی جانے والی سنجیدگی در آئی تھی۔ عائشہ، وہ بڑے بابا لوگوں کے رخصت ہونے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں آئی تو نور بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے کافی کے، اس نے ایک عائشہ کو دیا تھا اور دوسرا خود لیا تھا، پھر اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ شاید وہ باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کا واضح انداز تھا۔ عائشہ نے ایک تھکی ہوئی نگاہ بند لیپ ٹاپ پر ڈالی تھی، پھر ایک نگاہ اپنی چھوٹی بہن پر جو شاید اس وقت باتیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے بیڈ پر آلتی پالتی ماری بیٹھی تھی اور جواب کی منتظر تھی۔ اس کے بلانے پر عائشہ نے جواباً ہوں کہا تھا۔ تم کیسے اس تمام میس سے بچ نکلی تھی؟ کس چیز نے تمہیں نکالا تھا جبکہ حالات ایسے تھے کہ ماما بابا اور میں ہم سب ایک ہی اسٹیج سے گزر رہے تھے اور ہم پھنس گئے اس میں جبکہ تم نکل گئی۔ تم اتنی ذہنی طور پر ڈیمیج بھی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ بابا کو بھی اس فیز سے نکالنے میں مدد کی تھی، جبکہ تم خود کیسے نکلی؟ تم تھکی نہیں تھی؟ تمہیں کس چیز نے مدد دی؟ کیا تم ڈیمیج کیوں نہیں ہوئی تھی؟ تمہیں ان حالات نے تکلیف نہیں دی تھی جب ماما اپنے دکھ میں تھی، بابا اپنے اور میں کسی کھاتے میں ہی نہیں تھی؟ تب تم کیسے نکلی تھی؟ تم کیسے نارمل رہی تھی؟ ایک پہلو پر سوچتے اور سوچ سوچ کر بولتے نور نے اس سے کئی سوالات کیے تو عائشہ نے ایک پرسکون نرم مسکراہٹ دکھائی تھی۔ اس نے سکون سے بیٹھ کے پشت سے ٹیک لگائی تھی اور اس پر نگاہ رکھی تھی۔ نور، پتہ ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ کو خود اپنا تجزیہ کرنا ہوتا ہے، اور حالات کا بھی کہ آپ کدھر کھڑے ہیں، کتنا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں اور کیا غلطیاں آپ کی تھیں اور کدھر آپ بے قصور تھے، کدھر آپ کے ساتھ برا ہوا۔ پھر آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا، اور آپ کو حالات کو دیکھ کر یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو بچانے نہیں آئے گا۔ ہر کوئی اپنے دکھ میں گم ہے، ہر کسی کے اپنے غم ہیں، کوئی بھی آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، نہ آپ کا ساتھ دے گا، کیونکہ بعض دفعہ سب ایک ہی سٹیج سے بیک وقت گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے آخری سٹیج جس پر سب کے جذبات ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اور اپنی پیک پر ہوتے ہیں، جدھر نہ دوسرے کا غم نظر آتا ہے نہ دکھ محسوس ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، اور میرے ارد گرد کے تمام لوگ اس سٹیج سے گزر رہے تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا اور سوچا کوئی میرے لیے نہیں آئے گا، اور نہ کوئی مجھے کھڑا کرنے کے بعد میرے ساتھ بھی کھڑا ہوگا۔ میں نے وہاں سے اٹھنا سیکھا تھا، اور وہاں سے پہلی دفعہ آخری سٹیج سے اٹھنا بھی مجھے سکھایا گیا تھا کہ مجھے ہمیشہ وہاں سے کم بیک کرنا اور کھڑا ہونا ہے، جدھر سے لوگ امید چھوڑ دیتے ہیں، جہاں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دی اینڈ، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، یہاں پر درد کی انتہا ہے، ادھر دکھوں کے انبار لگ گئے ہیں، اسے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے خود سیکھا ہے، میں نے اپنا تجزیہ خود کیا ہے، میں نے یہ سکھایا ہے خود کو کہ اگر لوگ ہمت ہار دیتے ہیں، دکھوں میں غرق ہوتے ہیں اور اٹھ نہیں سکتے تو میں اٹھوں گی اور خود کے لیے اٹھوں گی۔ میں نے کیا ہے، جب میں نے یہ کیا ہے تو مجھے دکھ اتنے بڑے نہیں لگتے، غم مجھے کھاتے نہیں ہیں، ذہنی حالت میری اتنی تباہ نہیں ہوتی۔ ہاں بعض دفعہ دکھ ہوتا ہے اور ذہنی طور پر کچھ ڈپریس بھی ہوتی ہوں تو کوئی اچھی کتاب، ایک چائے کا کپ یا واک کر کے آؤٹنگ پر جاتی ہوں اور ذہنی حالت درست ہو جاتی ہے۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ عائشہ کے ایک طویل جواب نے نور کو ایک نئی جہت دی تھی، ایک نیا رستہ، ہمت اور حوصلہ۔ اسے لگا کہ اس نے خود کے اور عائشہ کے درمیان جو اتنے لمبے عرصے کا فاصلہ رکھا ہے، کاش یہ نہ رکھتی تو اس حال میں نہ پہنچتی۔ پھر اس نے خود ہی خود کو تسلی دی تھی کہ دیر ابھی بھی نہیں ہوئی ہے، اسے بھی وہاں سے خود ہی اٹھنا ہے۔ وہ چائے کا کپ لیے وہاں سے اٹھی تھی اور وکٹری کا نشان دکھاتی وہاں سے نکل گئی۔ عائشہ نے بھی اپنا لیپ ٹاپ کھولا تھا اور ادھوری چھوڑی اسائنمنٹ بنانا شروع کر دی تھی۔ کل اسائنمنٹ جمع کروانی تھی اور اس کے بعد شاپنگ پر ایک طویل وقت لگنا تھا۔ جنت ہاؤس میں اس وقت رضائیاں سلنے کا کام عروج پر تھا۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے، کام بڑھتے ہی جا رہے تھے۔
صالح یوسف کے گھر کے لان، جنت کے اپنے گھر کے لان میں کچھ جگہوں پر سلنے والی رضائیاں پڑی ہوئی تھی جن میں روئی موجود تھی، اور کچھ جگہوں پر سلی ہوئی رضائیاں موجود تھی جنہیں گاؤں کی خواتین مہارت سے ایک مخصوص انداز سے اس روئی سے سوئی گزارتی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سلائی کا، لیکن یہ مخصوص طریقہ کار رضائیوں کی سلائی کے لیے اپنایا جاتا تھا۔ گاؤں کی خواتین اس میں ماہر تھیں، باتوں باتوں کے دوران ہی وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے بھی اندازے سے ماہرانہ انداز میں سلائی لگاتی کہ حیران ہونا یقینی تھا۔ بیبی اور چچی لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ جنت بھی ایک آدھ بار سلائی لگاتی، پھر اسے کچن میں جانا پڑتا تھا جدھر ان تمام خواتین کے کھانے کا انتظام ہو رہا تھا۔ کھانا وہ اپنی نگرانی میں بنوا رہی تھی، چونکہ یہ جہیز کا سامان جنت اور ہانیہ دونوں کا تھا تو ذرا کام بھی زیادہ تھا۔ یہاں گاؤں میں یہ رواج تھا کہ جو عورتیں ان رضائیوں کو سینے کا طریقہ کار جانتی تھیں انہیں بلایا جاتا تھا، اور وہ بہت شوق سے آتی تھیں، جن میں کھاتے پیتے گھرانے کی خواتین بھی شامل تھیں، اور جن کا صرف گزارا ہوتا وہ بھی شامل ہوتی ہیں، اور وہ خواتین یہ کام بغیر کسی لالچ یا اجرت کے کرتی تھیں، اور اس دوران ان کے درمیان کافی موضوعات پر باتوں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا۔ کبھی یہ کام ایک دن میں ہو جاتا اور کبھی یہ کام 2 یا 2 سے زیادہ دن پر محیط ہو جاتا۔ اس وقت بھی جنت کچن سے باہر آئی تھی اور بیبی کے پاس موجود رضائی کو سلنے کا چھوڑا ہوا کام اپنا کرنے لگی تھی جب ہی ادھر صالح یوسف اور نوح آئے تھے۔ جنت کے گھر میں داخل ہوتے ہی ان خواتین کی موجودگی میں صالح یوسف قدرے جھجکا تھا، تاہم نوح داخل ہو گیا تھا اور اس نے صالح کو بھی اندر آنے کا کہا تھا، تو وہ جو انکار کرنے والا تھا اسی وقت بیبی نے اسے دیکھ لیا تھا اور انہیں بلا لیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے اپنا چہرہ اونچا رکھا تھا، البتہ نظریں نیچے کر لی تھی۔ خواتین نے بطور خاص اسے جنت کے حوالے سے دیکھا تھا، چند ایک تو اسے واقفیت رکھتی تھی جس کی وجہ اس کی ماں اور سے اور ایک بڑی اچھی واقفیت رہی تھی، اور وہ بھی اسے ایک لمبے عرصے کے بعد دیکھ رہی تھی۔ اونچا، لمبا، اور سب سے بڑھ کر جو رنگ تھا بقول ان لوگوں کے سفید، وہ مکمل خوبصورتی کی علامت تھا۔ اس پر 4 چاند اس کے سنہرے بال لگاتے تھے جو اسے ایک فارنر کی شکل دیتے تھے، تاہم لب و لہجے سے وہ مکمل انہی جیسا لگتا تھا۔ السلام علیکم بیبی، اس نے ان کے پاس آتے ہی سلام کیا اور اپنی نظریں انہی پر ہی رکھیں، ارد گرد دیکھنا جیسے اس کے لیے کبیرہ گناہ تھا۔ وعلیکم السلام، تم واپس کیوں جا رہے تھے؟ وہ اس وقت لان میں چٹائیاں بچھائے موجود تھیں اور انہوں نے اسے استفسار کیا تو اس نے ایک بس اڑتی ہوئی نظر جنت پر ڈالی تھی جو مہارت سے اپنے کام میں بزی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر بھی صالح کو نہیں دیکھا تھا۔ بیبے ایک ضروری کام تھا، اس نے اشارتاً جنت کی جانب آنکھ سے اشارہ کرتے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ نوح نے بھی ان خواتین کی موجودگی کا خیال کرتے خود ہی راہ ہموار کی تھی۔ بیبی ہمیں ضروری کام کے لیے شہر جانا ہے، پانی پلوا دیں؟ ان کے اشارے پر نوح اور صالح یوسف اندر کمروں کی جانب بڑھے تھے اور کچن کی راہ لی تھی۔ کچن میں بانو کے ساتھ ہانیہ بھی موجود تھی۔ اس نے نوح کو دیکھتے تیوری چڑھائی تھی جبکہ صالح یوسف لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے پوچھنے پر نوح نے ابروج کہا کہ مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ تم ہی سے پوچھ رہی ہوں، اتنی ساری خواتین کی موجودگی میں تمہیں کیا کام پڑ گیا؟ اس نے دبنگ انداز میں پوچھا تو وہ اش کر اٹھا۔ جنت سے کام ہے اور پانی پلوا دو، اگر کچھ اور پینے کے لیے ہے تو وہ دے دو، صالح بھی ساتھ ہے اور ہم ابا کے کمرے میں ہیں۔ اس نے نہایت نرمی سے اس کا جواب دیا تھا، جس پر وہ سر ہلاتی باہر جانے کا اشارہ کر گئی تھی تو وہ شریفانہ طریقے سے باہر کے جانے بڑھا تھا۔ سامنے سے جنت ایک رضائی اٹھائے آ رہی تھی جو کہ سل گئی تھی، اور اس نے لاؤنج میں موجود خالی صوفے پر اسے رکھ دیا تھا اور سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں اب ابا کے کمرے کی جانب بڑھے تھے اور اسے بھی اشارہ کیا تھا، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ جنت کے پوچھنے پر نوح نے صالح یوسف کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس نے ابروج کاتے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر؟ سوالیہ انداز اور لب و لہجہ تھا۔ مسئلہ نہیں ہے، بس اسلام آباد جانا ایک ضروری کام کے سلسلے میں اور اس میں تمہاری موجودگی لازمی ہے۔ صالح یوسف نے نوح کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے جنت کو بتایا تھا، جبکہ اس کا دل کیا تھا نوح کو 2 لگا دے جو خواہ تجسس پھیلا رہا تھا۔ صالح یوسف اس وقت کمرے میں موجود باہر 2 سیٹر صوفے پر موجود تھا اور نوح بیٹھ کے پائنتے کی جانب، تاہم جنت دروازے کے پاس کھڑی تھی اور اس کی نظریں فٹ بال کی طرح ایک دوسرے پر گھوم رہی تھی۔ فیکٹری کے حوالے سے کوئی ایشو ہے؟ جنت نے پھر اندازہ لگایا تو صالح نے بلی تھیلے سے باہر نکالنا ازحد ضروری سمجھا تھا، ورنہ وہ دونوں بہن بھائی نہ جانے کیا اندازے لگاتے۔ جنت کے سوالیہ انداز پر صالح یوسف نے نہایت کڑی نظروں سے نوح کی جانب دیکھا تھا۔ ایسا نہیں ہے، جواب نوح نے دیا تھا۔ جنت نے ایک گھوری سے ان دونوں کو نوازا تھا۔ اگر اصل معاملے پر روشنی ڈال دو گے تو میرے لیے آسانی رہے گی۔ اس کے کڑے تیوروں کو دیکھتے بلاخر صالح یوسف نے بولنا شروع کیا تھا۔ فیکٹری کے تمام معاملات مکمل ہیں، اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ نوح اپنا ریسٹورانٹ کھولنا چاہتا ہے، اس کے لیے 2-3 جگہوں کو دیکھنا ہے اور اسے خریدنا ہے، تو اس کام کے لیے تمہاری موجودگی یقینی چاہتا ہے۔ صالح یوسف کے کہنے پر اس نے ایک پرسوچ نظر نوح پر ڈالی تھی جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ یہ کام تو بعد میں بھی تسلی سے کیا جا سکتا ہے، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اس نے صالح یوسف کو بھی دیکھتے نوح سے کہا تو صالح یوسف نے کاندھے اچکائے تھے اور آنکھ سے اشارہ اس کی جانب کیا تھا جس کی شہ پر وہ اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ بعد میں نہیں، ابھی ہی اس کی ضرورت ہے۔ شادی سے قبل میں اپنے ریسٹورانٹ کا باقاعدہ افتتاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ چند ایک ایسی وجوہات ہیں جو تم بھی بخوبی جانتی ہو، تو تمہیں ابھی میرا ساتھ جانا ہوگا۔ نوح نے اسے
پس پردہ اشارہ دیا تھا کہ اگر کل کو ہانیہ کے ننیان والے انہیں یہ تانا بھی دیں کہ لڑکی کے پاس ہے کیا، ایک معمولی سی نوکری، تو اس کا جواب باقاعدہ وہ دے سکیں۔ اور سب سے بڑھ کر اس نے یہ فیصلہ اپنے لیے لیا تھا تاکہ وہ اپنی مرضی اور منشا سے خود کے کام کو چلا سکے، اسے آگے بڑھا سکے، نئی نئی ڈشز متعارف کروا سکے۔ اس کے حوالے سے اس کے بہت سارے پلانز تھے۔ اس نے جنت کو قدرے مشکل میں ڈالا تھا۔ وجہ بے بی تھی کہ جب سے شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی وہ اسے گھر سے نکلنے نہیں دے رہی تھی اور اس سے اس کی مرضی کے مطابق تمام سامان وغیرہ تیار کروا رہی تھی۔ اس کا انداز پرسوچ تھا۔ بیبی نہیں جانے دیں گی، تم کچھ دنوں تک اس کو ملتوی نہیں کر سکتے۔ وہ خود بھی جانے پر متعامل تھے۔ اس نے نیا راستہ دکھایا تو انہوں نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جنت میری پیاری بہن، تم نے آج تک کا بیبی کی مانی ہے جو ابھی ان کی اتنی فکر کر رہی ہو؟ ویسے بھی یہ شیر گبرو جوان بھی ساتھ ہے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کہہ دو کہ سوالے ڈنر پر لے جانا چاہتا ہے۔ اس نے جنت کو اچھا خاصا لتاڑتے ہوئے کہا تو جنت نے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اس کے مشورے پر جنت نے اسے گھورا تھا اور سوالہ یوسف نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ سوالہ یوسف نے اشارتاً کہا تھا کہ مشورہ برا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ میں ساتھ جاؤں۔ جنت کے وارننگ دیتے انداز پر وہ فوراً اچھلا تھا اور فوراً سے پیشتر اس کا ہاتھ تھاما تھا اور بڑے پیار سے اسے رام کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری پیاری بہن، دیکھو صرف چند گھنٹوں کی بات ہے، ہم یوں جائیں گے اور یوں واپس آ جائیں گے۔ تم بیبی سے اجازت لے لو اور بس نکلنے کی تیاری کرو، وقت کم ہے۔ اگر بیبی نہ مانی تو یہ بہانہ بھی بنا دینا کہ سوالے نے شاپنگ کرنی ہے۔ اس نے ہاتھ سے جہاز کی طرح اڑان بھری تھی اور واپسی کی اڑان کو قدرے گھمایا تھا۔ جنت اس کے انداز پر کھل کر ہنسی تھی۔ سوالے بھی اس کے مسخرے پن کو اچھا خاصا انجوائے کر رہا تھا۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، کرتی ہوں میں بات۔ جنت نے اس کے بالوں کو بکھیرتے ہوئے کہا اور باہر کی راہ لی تھی۔ اس کی حامی بھرتے ہی نوح نے وکٹری دکھائی تھی جب سوالے یوسف کو جنت جو کچھ پوچھنے کے لیے پلٹی تھی اور نوح کو ایسے کرتے دیکھ کر مشکوک ہوئی تھی۔ کیا گیم کھیل رہے ہو تم دونوں؟ اس نے فوراً تفتیشی افسر کی طرح دیکھا اور پوچھا تو نوح نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کچھ نہیں یار، خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، تم جلدی بیبی سے بات کرو، ہم گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہتے ہی سوالے کو اشارہ کیا تو وہ بھی اٹھ گیا تھا اور جب وہ لوگ کمرے سے نکلنے لگے تو اسی وقت ان کے لیے دودھ سوڈا لیے ہانیہ اندر آئی تھی۔ ٹرے میں 2 گلاس موجود تھے۔ جنت نے اسے روکا اور ایک گلاس خود اٹھا لیا تھا، دوسرا ہانیہ کو اشارہ کیا تھا۔ ہانیہ نے حیرت سے دیکھا اور اس کی تقلید میں واپس ہو لی۔ یہ لوگ اسلام آباد کے راستے میں کچھ ٹھنڈا پئیں گے اپنے اس کھچڑی کے ساتھ جو یہ پکا رہے ہیں، تم میرے ساتھ آؤ۔ اسے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھ گئی تو نوح منہ دیکھتا رہ گیا جبکہ سوالے یوسف نے کندھے اٹھائے تھے۔ اس نے نوح کو گھورا تو وہ ڈھیٹ بنتا باہر نکل گیا۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم لوگ کوئی پلاننگ کر رہے ہو؟ اگلے 10 منٹ میں وہ ان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی۔ اس نے بیٹھتے ہی اپنے خدشے کا اظہار کیا تو سوالے یوسف نے محض کندھے اٹھائے تھے۔ نوح نے اسے ابرو اچکاتے معصوم منہ بناتے دیکھ کر بیک مرر سے میں دیکھا تھا۔ تم ہم 2 معصومین پر سنگین الزامات لگا رہی ہو۔ نوح کے کہنے پر جنت نے اسے دیکھا تھا کہ ایسا ہی ہے، یہ دنیا جہاں کے معصوم کدھر سے آ موجود ہوئے اور ان کی معصومیت پر اس نے شک کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ معصومین؟ اس کے پوچھنے پر نوح خود ہی ہنسا تھا۔ اسے چھوڑو، تم یہ بتاؤ بیبی سے کیا کہہ کر آئی ہو؟ متجسس لہجے میں نوح نے پوچھا تو جنت نے کندھے اٹھائے کہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ مجھے وہاں پہنچنے پر اٹھا دینا اور تم لوگ اپنی خفیہ باتیں جاری رکھو۔ جنت نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھتے سیٹ کی پوزیشن بدلی تھی اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ نوح اور سوالے نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ جنت صاحبہ، ہم آپ کو سونے کے لیے ساتھ نہیں لے کر آئے ہیں، سوالے یوسف نے بیک مرر میں دیکھتے ناراض نظروں سے کہا تو جنت نے آنکھیں کھولی اسے دیکھا تھا۔ وہ لوگ اسے باتیں کرنا چاہتے تھے، بیک مرر سے ہی نوح نے بھی یہی تاثرات دیے تھے۔ تو پھر بتاؤ، ریسٹورانٹ کے چکر میں کدھر جا رہے ہو؟ اس نے ابرو چکاتے پوچھا تو سوالے یوسف نے مسکراتے مرر اس پر فوکس کیا تھا۔ نوح تو اپنا رخ ہی باہر کی جانب موڑ گیا تھا۔ تم ہم پر شک کر رہی ہو؟ نوح نے زبردستی سنجیدگی طاری کرتے پوچھا تو جنت نے کھل کر مسکراتے ہوئے آگے کو ہوتے دونوں کے نورانی چہروں پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالتے اس بات میں پرجوش سر ہلایا تھا۔ ان نورانی چہروں پر مجھے قطعاً شک نہیں ہے بلکہ یقین ہے۔ جنت کے یقین سے کہنے پر ان دونوں نے پھر ایک دوسرے کو مخصوص مسکراہٹ دی تھی۔ یہ جو آنکھوں سے اشارے بازی کر رہی ہو نا، مجھے نظر آ رہا ہے۔ ان دونوں کی نظروں کے تبادلے پر اس نے بلند آواز میں کہا تاکہ دونوں اس سے لائم نہ رہیں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ نوح نے خود ہی اسے بتانے کا سوچا اور سوالے یوسف کی جانب دیکھا تھا کہ کیا وہ بتاتے۔ اس نے کندھے اٹھائے کہ تمہاری اپنی مرضی پر منحصر ہے، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، لیکن اب تم خاموشی سے اس کا انتظار کرو گی۔ جیسے ہی ہم اسلام آباد پہنچیں گے تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ نوح کے بتانے پر جنت کا تجسس ہنوز برقرار تھا۔ اس سے بہتر تھا تم مجھے سرپرائز کا نام بھی بتا دیتے۔ نوح نے دوبارہ رخ موڑ لیا تھا اور سوالے یوسف صرف اسے دیکھتے کندھے اچکا گیا۔ جنت نے بھی مزید اسے نہیں گریدا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ گاڑی ایک ڈھابے کے پاس سے گزرنے لگے تو سوالے یوسف نے جنت سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سر ہلاتی نوح فوراً باہر نکلا تھا۔ پوچھتے نہیں کھلاتے ہیں۔ گاڑی ابھی مکمل رکی نہیں تھی کہ وہ باہر نکل گیا اور جنت کے ساتھ سوالے نے بھی اس کی پھرتی کا ملاحظہ کیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی اترے تھے۔ ایک بڑے رقبے پر موجود شادی کی تقریب منعقد تھی۔ تمام ارینجمنٹس اعلیٰ پائے کی تھی اور ان کے ساتھ مہمانوں کا تانتا بند کیا تھا۔ ہر ایک چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ یہ تقریب جس کی شادی کی تھی وہ اس وقت اپنی دلہن کے لیے محو انتظار تھا جس نے نکاح
سے ایک دن قبل صرف دونوں خاندانوں کی قریبی لوگوں کی موجودگی میں ہو چکا تھا۔ دلہا جو کہ شیر دل تھا اس وقت مرکزی جگہ سے اٹھا تھا اور ریڈ کارپٹ پر چلتا ہوا چند دوستوں اور خاندان کے منچلوں کے ہمراہ اس جگہ پر آن کھڑا ہوا تھا جدھر ابھی گاڑی آ کر رکی تھی۔ گاڑی کی تزئین و آرائش دیکھنے کے قابل تھی۔ گاڑی سے دلہن اور دلہے کی بہن برآمد ہوئی تھی۔ دلہن کو نکلنے کے لیے بذات خود شیردل آفندی نے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ اس کے ہاتھ کا سہارا لیے گاڑی سے نکلتی زمرد احمد کی موجودگی پر ایک زبردست ہوٹنگ ہوئی تھی۔ شیردل کے ہاتھ تھامے ہی وہ ریڈ کارپٹ پر آگے بڑھ رہی تھی اور سامنے موجود کیمرہ مین ان کے آگے آگے تھا۔ ریڈ کارپٹ پر چلتے ہوئے وہ مرکزی جگہ پر موجود ہوئے تھے۔ شیردل کے چہرے پر مکمل آسودگی چھائی ہوئی تھی اور اس کی خوشی روم روم سے عیاں تھی۔ وہاں پر بھی ان کا ایک تفصیلی فوٹو شوٹ ہوا تھا۔ ایک تفصیلی فوٹو شوٹ کے بعد جب انہوں نے بیٹھنے کے لیے سکون سے جگہ سنبھالی تھی، کچھ دیر کے بعد کھانا پیش کیا گیا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا اور پرسکون تھا۔ کوئی خوف، کوئی پریشانی کا دکھ نہیں تھا۔ اس تقریب کا اختتام رات کا ہی ہوا اور اس دوران تقریباً 80% شیردل نے اپنا وقت موبائل کو دیا تھا جو ہر دوسرے لمحے بجنا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ تو کھانے کے دوران زمرد نے اسے پوچھ ہی لیا تھا، کس کی کالز ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے انداز میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی تو شیردل کو موبائل کا استعمال کم کرنا پڑا تھا۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور اسے ایک نظر تسلی سے دیکھا تھا۔ ضروری کالز ہیں، سننا ضروری ہے۔ اس کے کہنے پر زمرد نے ابروج کہا تھا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ شیردل نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ زمرد نے اشارتاً پوچھا تھا، میں نے تم سے کچھ نہیں، بہت کچھ چھپایا، بس تھوڑا سا مزید صبر کر لو، تمہیں تفصیلاً بتا سکتا ہوں۔ بس ایک دفعہ یہ تمام لوگ یہاں سے چلے جائیں اور ہم لوگ بھی یہاں سے نکلیں تو اس کے بعد مکمل تفصیل سے میں اس بارے میں تم سے بات کروں گا۔ شیردل نے بھی نام نہاد کھانے سے انصاف کرتے ہوئے اسے بتایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ شیردل پھر کال سننے کے لیے اٹھ گیا تھا اور کال سننے کے بعد وہ اپنے باپ کی جانب گیا تھا جو کسی سے بات چیت کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے انہیں اشارتاً بات کے لیے بلایا تو وہ اس کے پاس آئے تھے۔ ڈیڈی، اب فنکشن کا اختتام کریں، مجھے فوراً یہاں سے نکلنے سے زیادہ میری موجودگی یہاں ممکن نہیں ہے۔ اس نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے کچھ دیر کے لیے دوبارہ مرکزی جگہ پر بھیج دیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مہمان واپسی پر گامزن ہوئے تو شیردل نے بھی خود اپنی گاڑی میں زمرد کو اپنے گھر چھوڑا تھا۔ مجھے مہتاب مرتضیٰ کا مکمل بندوبست کرنے کے لیے ابھی جانا ضروری ہے اور ہو سکتا ہے کافی وقت لگ جائے۔ تم ریسٹ کرو، ہم اس بارے میں بعد میں تفصیلاً بات کریں گے۔ شیردل نے اسے کمرے میں آتے ہی بتایا اور خود واپس جانے لگا تھا۔ پھر کچھ سوچتے واپس پلٹا۔ اس وقت وہ مکمل فارمل ڈریسنگ میں تھا اور زمرد بھی ایک خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ وہ پلٹا اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھا تھا۔ وہ جو اپنے دوپٹے کی پنز اتار رہی تھی، صفتات پر حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے پتا ہے تم اس رشتے کے حوالے سے کچھ تحفظات کا شکار ہو اور شاید اسے بھی اتنی جلدی قبول نہیں کر پا رہی ہو جس کا واضح ثبوت تمہارا چہرہ بتاتا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم خود پر کوئی جبر کرو، اس رشتے کو آنٹی کے کہنے پر یا کسی کے پریشر میں قبول کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جتنا وقت لینا چاہتی ہو اس رشتے کے حوالے سے لینا چاہتی ہو وہ لے سکتی ہو۔ تمہاری اس پریشانی کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر تم چاہو تو جب مرضی بتا سکتی ہو۔ میں تم پر کسی کی بھی قسم کی مرضی مسلط نہیں کروں گا۔ فی الحال مجھے ان تمام وجوہات کو ختم کرنا ہے کہ تمہاری پریشانی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ شیردل نے اپنی بات کے جواب میں اس کا جواب دینے کے لیے چند سیکنڈز لیے تھے لیکن شاید وہ ابھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ بس اس کی باتوں پر سر ہلا دیا تھا، شاید اس وقت وہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ شیردل نے مزید انسسٹ بھی نہیں کیا تھا اور وہاں سے چل نکلا تھا، البتہ پھر دروازے کے پاس رک گیا تھا۔ ڈریسنگ کے آئینے سے دیکھتی زمرد نے سوالیہ ابروج کہا تو وہ سر پر ہاتھ پھیرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تاہم جانے سے قبل ایک فکرہ اس کی نظر کیا تھا جس نے زمرد کے چہرے کے رنگ کو بدلا تھا۔ ویسے تم آج اچھی خاصی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے یہ فکرہ ادا کرنے کے فوراً بعد دروازہ بند کیا تھا اور باہر کی جانب بھاگا تھا جدھر گاڑی اس کے انتظار میں تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ اس مقام پر موجود تھا جس مقام پر مہتاب مرتضیٰ نے ایک وقت میں حال سفیان کو رکھا تھا، اور آج اپنے ہی بنائے گئے منصوبے کی نظر وہ خود ہوا تھا اور وجہ اس کے اپنے ہی لوگ بنے تھے جن پر اس نے مکمل اعتماد کیا ہوا تھا۔ شیردل کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی جب مقررہ مقام پر پہنچی تو اس کے انتظار میں موجود دو لوگ باہر کھڑے تھے۔ وہ ان کی معیت میں آگے بڑھا تو تہہ خانے میں موجود اسی جگہ پر اس نے کرسی پر موجود مہتاب مرتضیٰ کو بندھے پایا تھا جس جگہ پر اس نے حال سفیان کو رکھا تھا اور زمرد احمد کو لانا چاہتا تھا۔ شیردل کے وہاں پہنچنے پر اس نے چند ایک اور لوگوں کو بھی دیکھا تھا جنہیں اس نے تمام معلومات پہنچائی تھی مہتاب مرتضیٰ کا کام تمام کرنے کے لیے۔ شیردل کو دیکھتے وہ چیخا اور اس کے منہ سے بہت کچھ نکل رہا تھا، لیکن شیردل نے ان دو بندوں کا شکریہ ادا کیا تھا اور ان سے ہاتھ ملایا تھا۔ ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی تھی جو اچھل رہا تھا اور خود کو کھولنے پر زور دے رہا تھا۔ کھولو اسے یار، شیردل نے ہلکی سی روشنی میں سے دیکھتے ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا اور خود اسی کی جانب آیا تھا جسے اسی گندگی میں رکھا تھا جدھر وہ دوسروں کو رکھتا تھا۔ اس وقت وہ بکھرا ہوا تھا اور مرنے کی حالت میں تھا۔ جیسے اس کے بندے ہاتھ کھلے تھے اس نے شیردل پر حملہ کرنا چاہا تھا اور شیردل جو کہ اس کے لیے تیار تھا اس نے اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا تھا۔ وہ قدرے پیچھے کی جانب ہوا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ پھر حملہ کرتا شیردل نے پھر اسے گریبان سے پکڑ کر اچھا خاصا منہ بگاڑا تھا۔ اس کے منہ سے اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔
تمہیں لگتا ہے گھٹیا انسان ہر دفعہ جیت تمہاری ہوگی اور تم کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں برا سوچو گے اور کرو گے تو تمہیں کوئی نہیں روکے گا. ہر کوئی تمہاری طرح گھٹیا ہوگا اور تمہارا ساتھ دے گا. شیر دل متواتر اسے مار رہا تھا. وہ بھی مارنے کی کوشش میں تھا. چند ایک وار کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور اچانک ہی نیچے گرتے اس نے شیشے کی بوتل پکڑ کر شیر دل کے سر پر مارنی چاہی تو اس کے رخ بدلنے پر اس کے کندھے پر لگی تھی جو کہ کندھے کو زخمی کر گئی تھی. شیر دل کے اشارے پر پاس کھڑے رکے تھے ورنہ وہ مہتاب مرتضیٰ کو پکڑنے لگے تھے. گارڈز رکے تھے ورنہ وہ مہتاب مرتضیٰ کو پکڑنے لگے تھے. اس نے اب کے بار پھر اسے تھاما تھا اور اس کے منہ پر مار مار کر اسے ادموا کر دیا تھا. پھر اسے پولیس اہلکار کو اشارہ کیا تھا کہ اسے ویڈیو دکھائے. نیچے زمین پر گرے مہتاب مرتضیٰ کے سامنے ایک ویڈیو موبائل پر دکھائی گئی تھی جس میں اس کی والدہ ہالے سفیان اور اس کے بیٹے کے ساتھ موجود تھیں اور وہ دونوں خواتین بہت خوش لگ رہی تھیں. دونوں کے چہروں پر روئے روئے آثار تھے جیسے بارش کے بعد کا سا سما ہو. اس ویڈیو نے حیرانگی کا شکار کیا تھا. اپنے زخمی منہ کے ساتھ اس نے شیر دل کی جانب دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود ایک فائل اس کے سامنے کی تھی جس میں اس کی غیر قانونی کارروائیوں کا ثبوت تھے جو اس کے لیے پھانسی کا پھندا تھے. اس فائل کے بارے میں صرف وہ جانتا تھا, کسی کو بھی نہیں. ہاں, اس نے پچھلے ہفتے ان سے ذکر کیا تھا اور ان کے سامنے ہی یہ فائل رکھی تھی. اسے لگا سب کچھ گھوم رہا ہے. اس نے اٹھنا چاہا تو شیر دل نے ایک اور ٹھڈا مارا تھا جو اسے بہت زور کا لگا تھا. شیر دل نے وہ فائل اپنے پیچھے کھڑے نیب کے اعلیٰ عہدیدار کے ہاتھ تھمائی تھی اور اس کے حوالے سے ان سے چند ایک مزید باتیں کی تھی. تب تک مہتاب مرتضیٰ جو کہ ملگرے سے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے پولیس اہلکار سے پسٹل چھین چکا تھا, اس نے فوراً لڑکھڑاتے وہ پسٹل شیر دل پر تانا تھا. شیر دل کا کندھا بھی اب دکھ رہا تھا اور وہ اس سے خون رس رہا تھا. وہ نیب کا اہلکار اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہہ رہا تھا. تبھی اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا. شیر دل پلٹا تھا. اس کی آنکھوں میں پہلے ہی خون اترا ہوا تھا. وہ قدم قدم مہتاب کی جانب بڑھا تھا جبکہ خود مہتاب مرتضیٰ کو اپنا مستقبل سامنے دکھائی دے رہا تھا. اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا اور اس پر عمل کیا تھا. میں خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنے لیے خود ڈیسائیڈ کروں گا مجھے کیا کرنا ہے. جب مجھے مرنا ہی ہے تو میں تمہارے ہاتھوں نہیں مروں گا. اس نے فوراً پستول اپنی کن پٹی پہ رکھا تھا اور گولی چلائی تھی. لمحوں کا کھیل تھا اور وہ خاک ہو گیا تھا. شادی سے 3 دن پیچھے چلتے ہیں جب شیر دل کی ملاقات مسز مرتضیٰ سے ہوئی تھی. وہ دونوں ہوٹل میں موجود تھے جب اس کی بات ماننے کے لیے مسز مرتضیٰ نے ایک شرط رکھی تھی. ویسے تو آپ شرطیں منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, البتہ بتائیں. اس نے حامی بھرتے ان کی جانب دیکھا تو انہوں نے گلا صاف کرتے اسے دیکھا تھا. اس کے بدلے تم مجھے حالے سے مل پاؤ گے. ان کی شرط رکھنے پر شیر دل نے فوراً ہاتھ اٹھا کے منع کیا تھا. پلیز, اگر آپ مدد کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ فائل کدھر ہے میں جانتا ہوں اور اسے حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے. اس نے واضح الفاظ میں انہیں منع کیا تو انہوں نے ملتجیہ لہجہ اپنایا تھا. تم مجھ سے بس ذکر کرنا, اگر وہ نہیں چاہے گی تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گی. ویسے بھی میں اس ملک میں سے جا رہی ہوں جو میرے بیٹے نے کی ہے اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوگا میں نہیں دیکھ پاؤں گی. میں اپنی فلائٹ بک کروا چکی ہوں. جانے سے قبل اس سے بس ایک دفعہ ملنا چاہتی ہوں. انہوں نے اپنا لاہے عمل بتایا تو بھی وہ متعامل تھا. وہ اس ملک میں نہیں ہے. اس نے سچ بتایا تھا. اس بات میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں تھی. میں جانتی ہوں وہ کدھر ہے اور تم بھی جانتے ہو وہ کدھر ہے. اگر اس کی مرضی نہیں ہوگی تو میں اس سے نہیں ملوں گی, اس کے باوجود کہ میرا اپارٹمنٹ بھی اسی بلڈنگ میں ہے. ان کے واضح کہنے پر اس کے ماتھے پر بل پڑا تھا اور اس نے وہ مشکل حامی بھری تھی. جب تک وہ نہیں چاہے گی آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے جو آپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں ہر لمحہ آپ پر نظر رکھ رہا ہوں, اب سے یاد رکھیے گا. اس نے انہیں وارننگ دی تو وہ زخمی سا مسکرا دی تھی. کچھ ہی دیر میں وہ چلا گیا تو انہوں نے خود کو ٹٹولا تھا. تمہیں لگتا ہے کہ میں کچھ کرنے کی کوشش میں ہوں جبکہ ایسا نہیں ہے. میں صرف اپنے ضمیر کو آزاد کرانا چاہتی ہوں جو کہ مہتاب کے برے کاموں میں اس کی طرفداری کرتا رہا ہے. انہوں نے آنکھ کا کونا صاف کیا اور گھر کی جانب بڑھی تھی جدھر انہوں نے شیر دل کا مطلوبہ کام کرنا تھا. اگلے دن انہوں نے مہتاب کو بنا بتائے ترکی کی فلائٹ لی تھی اور اپنے تمام اکاؤنٹس کلیئر کروا دیا تھا جن میں ان کا اور مہتاب کا مشترکہ اکاؤنٹ بھی تھا. اس میں موجود تمام رقم وہ چیریٹی شو کے لیے دے کر جا چکی تھی. اب ان کے نئے اکاؤنٹ میں صرف تھوڑی سی رقم تھی جس میں وہ ایک نارمل سی زندگی گزارنے جا رہی تھی. شیر دل کے بتانے پر حالے سفیان نے ان سے ملنے کی حامی بھر لی تھی جو کہ ایک پاکستانی اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی. حالے نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا اور اس نے ان کی کبھی کبھار ملنے کی خواہش پر بھی لبیک کہا تھا. وہ آگے بڑھ چکی تھی اور معاف کر چکی تھی. زندگی میں معاف کرنا آسان ہوتا ہے لیکن دوبارہ وہی تعلقات رکھنا نہیں. شیر دل کے کہنے پر ہی حالے نے ایک ویڈیو ان کے علم میں لائے بغیر بنائی تھی اور اسے بھیجی تھی. وہ اگلی صبح واپس آئے کیونکہ اب صورتحال مختلف تھی تو اسے چند ایک معاملات ان کے ساتھ نپٹانے تھے, اس لیے زیادہ دیر ہو گئی تھی. وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تو زمرد اسی کے انتظار میں تھی. اس نے ٹی وی چینل پر خبر دیکھ لی تھی. مہتاب مرتضیٰ مر گیا. اس کے چہرے پر ہلکے سے افسوس کے تاثرات تھے. شاید وہ ایسا نہیں چاہتی تھی, وہ افسردہ ہو رہی تھی. اس کے ساتھ اتنا برا اس نے نہیں سوچا تھا. شیر دل نے اس کے پاس ہی بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکائے جگہ بنائی تھی اور اس کی جانب دیکھا تھا اور غیر محسوس انداز سے ریموٹ اٹھا کر پیچھے سے بازو نکال کر LED آف کر دی تھی. اس کا قصہ ختم ہو چکا ہے. تم اس بارے میں سوچ کر خود کو مزید مت تھکاؤ. اگر مناسب سمجھو تو مجھے کپڑے نکال دو, مجھے فریش ہونے. نرمی سے اسے افسردگی سے نکالنے کی کوشش کے ساتھ اس نے جان بوجھ کر اسے کپڑے نکالنے کا بولا تھا جو کہ اس کا دھیان بٹانے کی ایک کوشش تھی. اس میں وہ کامیاب بھی رہا تھا.
زمرد اس جگہ سے اٹھی تھی اور ڈریسنگ روم کی جانب گئی تو شیردل نے LED کے پیچھے سے تار ہی نکال دی تھی۔ یہ ایک اور کوشش تھی اس کا مکمل دھیان بٹانے کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ موبائل فون پر ہمہ وقت سب کچھ لائیو دکھایا جا رہا ہے۔ تار نکالنے کے بعد اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑی اتار کر رکھی تھی اور شو ریک سے چپل پہنی تھی۔ اس کے بعد واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ ناشتے پر پہنچے تو وہاں بھی یہی موضوع زیر بحث تھا۔ انہیں بھی ابھی اس نے کرسی سنبھالی تھی کہ ڈیڈی نے اس کی جانب دیکھا تو انہیں لگا کہ وہ گھر نہیں ہے، جبکہ وہ گھر میں موجود تھا اور ناشتے میں بھی شریک ہو گیا تھا۔ مہتاب مرتضیٰ لگا کہ وہ لائم ہے۔ جب انہوں نے بتایا تو اس نے نفی میں سر ہلایا جو اس کا گلاس زمرد کے آگے کیا تھا اور ڈیڈی کی جانب دیکھا تھا۔ قتل نہیں ہے کہ ہم کسی اور موضوع پر بات کریں؟ اس نے ان کی تصدیق کرتے اطلاع دی تو انہیں ماننا پڑا تھا اس کی سروس ان سے زیادہ اچھی ہے۔ انہیں اب لگ رہا تھا کہ اس کے کہے بقول انہیں اپنی سروس بدلنی چاہیے تھی جو انہیں غلط اطلاعات فراہم کرتی تھی۔ شیردل کے اشارتاً زمرد کی جانب دے کر کہنے پر انہوں نے فوراً بات بدلی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہیں زمرد گلٹ محسوس کرے۔ نانا کو سی آف کرنے ہم جائیں گے۔ کھانے کے دوران نانا نانو کی واپسی کا ذکر ہوا تو شیرو نے یہ ذمہ داری خود اٹھائی تھی۔ اس نے زمرد کی جانب دیکھا تھا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ زمرد کچھ گلٹی ہے، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر کہا تھا تاکہ کچھ آؤٹنگ ہو جائے اور اس کا موڈ بھی قدرے بہتر ہو جائے۔ اس کی بات پر ڈیڈی نے اپروچ کہا تو اس نے انہیں اشارتاً کچھ ہنٹ دیے تھے جس پر وہ بھی سر ہلا گئے تھے۔ چونکہ ولیمے کی تاریخ ابھی طے نہیں تھی اس لیے وہ بھی کچھ گھومنے کا پلان بنا رہا تھا اور اس نے دماغ میں ترتیب بھی بنا دی تھی۔ ناشتے کے بعد نانا نانو کی پیکنگ کرنے میں ان دونوں نے مدد کی تھی جبکہ نبا ان کے ساتھ ہی کھڑی رہی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 1 بجے وہ گھر سے نکلے تھے۔ 3 بجے ان کی فلائٹ تھی ترکی کے لیے۔ وہاں سے انہیں سی آف کرنے کے بعد وہ لوگ لنچ کے لیے گئے تھے، پر شیردل نے جان بوجھ کر شاپنگ کا پلان بنا لیا تھا۔ اس دوران اچھا خاصا شیردل نے زمرد کو اس دوران کھپایا تھا۔ اس نے اچھی خاصی شاپنگ کی تھی اور اس شاپنگ کے دوران اس نے ہر ایک چھوٹی سے بڑی چیز لینے میں زمرد کا مشورہ طلب کیا تھا اور اسے اچھا خاصا زج کیا تھا۔ بڑی ہی غیر محسوس انداز میں اس کا موڈ بحال کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اگلے کچھ دن شیردل سائے کی طرح زمرد کے ساتھ رہا تھا۔ اس دوران وہ اپنے رکے ہوئے کام بھی کرتا رہا تھا جن میں سر فہرست ترکی جانے کی تیاری تھی۔ اس نے دونوں کے پاسپورٹ رینیو ہونے کے لیے دے دیے تھے جو کہ واپس بھی مل گئے تھے۔ اب بس ٹکٹ بک کروانے تھے جو وہ زمرد کے علم میں لائے بغیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی بھی وہ لوگ زمرد کی والدہ کے گھر سے ہو کر واپس جا رہے تھے کہ زمرد کو کال آئی تھی جو کہ اس کی ایک پیشنٹ کی تھی۔ وہ ارجنٹلی اسے ملنا چاہتی تھی۔ اس نے کال کے دوران شیردل کی جانب دیکھا تو اس نے کندھے اچکائے تھے۔ مجھے کلینک چھوڑ دو۔ اس نے کال بند کر کے فون بیگ میں ڈالا اور اسے کہا تھا سب ٹھیک ہے اتنی جلدی میں؟ عام سے انداز میں شیردل نے حفاظتی اقدام کے تحت پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہے، ایک پیشنٹ ہے، کافی عرصے سے نہیں آ رہی تھیں، اب ارجنٹلی ملنا چاہتی ہیں، ان کے بھی کچھ سیشن رہتے ہیں۔ اس نے شیردل کو جواب دیا تو وہ قدرے بے چین ہو گیا تھا۔ تمہیں لینے کب آؤں؟ گاڑی کلینک کے سامنے رک گئی تو اترنے سے قبل شیرو نے پوچھا تو اس کا لہجہ دل لبھاتا تھا۔ زمرد نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا جو منہ پر ہاتھ رکھے اس کی جانب دیکھتے پوچھ رہا تھا جیسے وہ ملک سے باہر جا رہی ہو اور اس کا ارادہ ایک لمبا عرصہ وہیں رہنے کا ہو۔ میں فری ہو کر کال کر لوں گی، اس نے جواب دیا تو شاید تب بھی شیرو کی پوزیسیونیس کم نہیں ہوئی تھی۔ میں ادھر ہی ہوں، جب فری ہو جاؤ کال کر لینا۔ اس نے گاڑی سے چابی نکالی اور وہیں سیٹ کی پوزیشن چینج کی تو زمرد نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا جو کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہو رہا تھا۔ شیردل، میں نے کہا کہ میں کال کر لوں گی، تم اپنے کام پر جاؤ، مجھے دیر ہو سکتی ہے۔ اس نے بڑے پیار اور نرمی سے اس کی داڑھی والے چہرے پر ہاتھ رکھتے اسے کہا تو وہ ابھی بھی متعامل تھا۔ اس کے معاملے میں وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھا، نو ڈاؤٹ کہ اب کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی پوزیسیونیس شو کر رہا تھا۔ زمرد کے پیار سے کہنے پر اس نے بمشکل وہاں سے جانے پر خود کو آمادہ کیا تھا۔ آر یو شیور؟ زمرد اب کلینک کے اندرونی جانب بڑھنے لگی تو شیرو نے پھر پوچھا تھا۔ اس نے مسکراتے سر ہلایا تھا۔ آئی ایم ڈیم شیور، کیونکہ مجھے یقین ہے میری حفاظت میں شیردل کھڑا ہے جو مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس نے اندر کی جانب بڑھتے اسے بھی ٹوس دی تو وہ اب کی بار مطمئن ہوتا وہاں سے نکل گیا تھا، البتہ ایک بار پھر کال کرنے کی یاد دہانی کروائی تھی۔ گاڑی اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئی تو روح کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے ایک نمبر پر کال کی اور صالح یوسف کو مخصوص لوکیشن کی جانب گاڑی کا رخ کرنے کا اشارہ کیا تو اس نے گاڑی کا رخ اسی جانب موڑ دیا تھا۔ جنت نے یہ اشارے بازی بھی خوب ملاحظہ کی تھی۔ تم لوگ کیوں چاہتے ہو کہ میں کچھ بولوں؟ اس نے گھورتے دونوں کے کندھوں پر ہاتھ مارا تھا۔ خاتون اب تھوڑا سا صبر کر سکتی ہیں، صالح یوسف نے اس کی جانب پیچھے کی طرف دیکھ کر کہا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہرگز نہیں، جنت نے فی الفور جواب دیا تھا۔ آپ کو پھر بھی صبر کرنا پڑے گا، صالح یوسف نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا تو جنت نے اسے اچھا خاصا گھورا تھا۔ اسی وقت نوح نے اپنا رخ پیچھے کی جانب موڑا اور ایک کالے رنگ کی پٹی جنت کی جانب بڑھائی تھی۔ جنت نے سوالیہ بروج کہا ہے۔ اس نے یہ بھی غور نہیں کیا کہ صالح یوسف نے گاڑی کی رفتار بالکل آہستہ کر دی تھی۔ اسے تم اپنی آنکھوں پر باندھو، شاباش۔ نوح کے کہنے پر اس نے پٹی تھام لی تھی اور وجہ جاننے کی کوشش کی تو نوح نے صالح کو اشارہ کیا اور خود گاڑی سے اتر گیا۔ باندھوں؟ صالح یوسف نے پوچھا تو جنت نے آنکھوں پر پٹی رکھ کر سر نیچے جھکایا تو اس نے باندھ دی تھی۔ صالح یوسف بھی گاڑی بند کرتے نیچے اترا تھا اور اس کی جانب کا گاڑی کا دروازہ کھولا۔
نیچے اترنے میں مدد کی تو جنت نے اسے ہاتھ تھما دیا تھا۔ اگر کوئی گھٹیا قسم کا سرپرائز ہوا تو یاد رکھنا تم دونوں میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتے۔ نیچے اترتی ہی اس نے دھمکی بھی لگائی تھی تو صالح ہنس دیا تھا، جبکہ نوح کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے صالح یوسف نے چند قدموں کا فاصلہ طے کیا تھا۔ تم یقین رکھو کہ یہ سرپرائز تمہاری زندگی کا بہترین سرپرائز ہوگا۔ صالح یوسف نے قدرے اس کی جانب جھک کر یہ جملہ کہا تو وہ فوراً اس کے الفاظ پر ایمان لے آئی تھی، اور تم یہ جانتے ہو کہ جنت عالم تمہارے الفاظ پر یقین کر لے گی۔ جنت نے اس کی جانب بندھی آنکھوں سے رخ کیا تو صالح یوسف کی آنکھیں چمکی تھی۔ اس نے کندھے اٹکائے۔ مجھے اس بارے میں 100% یقین ہے، بغیر کسی شک کے۔ اس کے الفاظ پر جنت عالم رکی تھی۔ اس نے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تھی اور اپنا رخ اسے جانب رکھا تھا۔ آنکھیں اگرچہ اس کی بند تھیں لیکن اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ صالح یوسف ایک لمحے کے لیے تھم گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے۔ تم مجھ پر جادو کرنا چاہتے ہو؟ جنت کے الفاظ پر وہ میسمرائز ہوا تھا اور ہلکے سے ہنسا تھا۔ یہ کام تم بخوبی کر رہی ہو ایک لمبے عرصے سے۔ صالح یوسف نے نرمی سے اس کے چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹا تھا اور اسے جواب دیا تھا۔ جنت اب کی بار کچھ نہیں بولی تھی لیکن اس کی مسکراہٹ نے جیسے بات مکمل کر دی تھی۔ میں تمہاری پٹی کھولنے لگا ہوں، دل تھام کر رکھنا۔ صالح یوسف نے کسی اشارے پر اس کی پٹی کھولی تو سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا سا کیفے تھا جسے ریسٹورانٹ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، اور اس ریسٹورانٹ کے دروازے کے اوپر بڑے بڑے حروف میں جنت کیفے کنندہ تھا۔ اسی کیفے کے دروازے کے سامنے ایک لال رنگ کا ربن لگایا گیا تھا جسے کاٹنے کے لیے جنت کے سامنے نوح پلیٹ میں ایک کینچی لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ میری زندگی میں ہر فیز میں میرا ساتھ دینے پر ایک چھوٹا سا گفٹ، ایک چھوٹی سی خوشی میری جانب سے۔ نوح کلیم نے گرم جوشی اور پڑتے جذبات سے محبت سے یہ الفاظ ادا کیے تو جنت کی آنکھوں میں نمی تیری تھی۔ اس نے فوراً نوح کو گلے لگایا تھا۔ وہ خوش ہوئی تھی اس آنر پر، اس عزت پر، حالانکہ اس کا میں زیادہ حقدار تھا۔ صالح یوسف نے جب دونوں کو ایموشنل دیکھا تو اس نے تھوڑا سا جھک کر جنت کے کان میں کہا تھا اور پاس کھڑے لڑکے سے پلیٹ تھام کر جنت کے سامنے کی تھی جو اب اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی اور دوسری جانب نوح کا بازو تھام رکھا تھا۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا، جن میں چند ایک نوح کے جاننے والے تھے اور چند ایک جنت سے بھی واقف تھے۔ صالح یوسف کے فکرے پر جنت نے بلش کیا تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی شوخی نہیں ہو رہے ہو؟ صالح یوسف نے کاندھے اچکائے تو جنت نے اس کی پلیٹ سے کینچی تھامی تھی اور اپنے ہاتھ میں نوح اور صالح یوسف دونوں کے ہاتھ تھامے تھے۔ پھر تینوں نے مل کر اس کیفے کی اوپننگ کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ اس کیفے کے اندرونی جانب جاتے جب صالح یوسف کال سننے کے لیے رک گیا تو نوح نے اسے بتایا تھا کہ یہ نوح اور صالح یوسف دونوں کی پارٹنرشپ سے کیفے بنا تھا جس میں تقریباً 80% کنٹریبیوشن صالح یوسف کی تھی جبکہ 20% اسی کی، اور کیفے کا نام دونوں کا ہی مشترکہ آئیڈیا تھا۔ اس وقت وہ بہت خوش تھی۔ خوشی شاید اب اس کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ تھا، وہ اس سے کہیں بڑھ کر محسوس کر رہی تھی۔ صالح یوسف جب کال سن کر آیا تو نوح اب خود ان کے لیے پہلی ڈش اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہا تھا۔ آج افتتاح ہوا تھا اور اس کی پہلی ڈش استکون کے نام تھی۔ صالح یوسف اور جنت کاؤنٹر کے دوسری جانب کھڑے تھے اور نوح اپنے ہاتھ ماہرانہ انداز میں چلا رہا تھا۔ صالح یوسف آج تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو، جنت نے باقاعدہ اظہار آنکھوں سے بھی کیا تو صالح یوسف نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھا۔ خاتون، آپ کہیں بنگالی بابا سے تو نہیں مل کر آئی ہیں یا اس نے کوئی تعویذ دی ہے محبوب آپ کے قدموں میں؟ جنت کے باقاعدہ اظہار پر صالح یوسف نے کہا تو وہ ہنستی تھی۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی یا صالح یوسف کو لگ رہی تھی؟ تمہارے کردار سے تو مجھے محبت تھی ہی، لیکن آج مجھے تمہاری شکل سے بھی محبت ہو رہی ہے۔ جنت نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے کہا تو صالح یوسف اب باقاعدہ اسٹول سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ یار میں پہلی چاروں شانے چت ہوں، خاتون آپ کو کسی بنگالی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے باقاعدہ ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو جنت نے اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے تھے۔ تھینک یو ہر چیز کے لیے۔ اس نے یہ الفاظ صالح یوسف کے کان میں کہے تھے اور اس کی چند لمحے قبل والی خواہش پوری کی تھی۔ وہ نثار ہوا تھا اور دل سے تشکر ادا کیا تھا۔ میم آپ سے کوئی شیردل صاحب ملنے آئے ہیں۔ وہ اس وقت کسی پارٹی پر جانے کے لیے مکمل تیار تھے۔ جب میڈ نے شیردل کے آنے کی اطلاع دی تھی تو ان کے ہاتھوں کی رفتار سست ہوئی تھی۔ جو اپنے ہینڈ بیگ سے کچھ ڈھونڈ رہے تھے اسے بھول گیا کہ وہ کیا نکالنا چاہ رہی تھی یا رکھ رہی تھی۔ ان کے ذہن کی سلیٹ پر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر غصے سے میڈ کو دیکھا تھا۔ اسے بولا میں گھر میں موجود نہیں ہوں۔ انہوں نے غصے سے بیگ بیڈ پر پھینکنے کے انداز سے پھینکا تھا اور خود بھی وہاں بیٹھ گئی تھی۔ 5 منٹ ہونے سے قبل ہی میڈ واپس آئی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے انہوں نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ اسے بلا وجہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ وجہ شیردل کی موجودگی تھی اور اس کی موجودگی کسی وجہ کے بغیر نہیں تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے غصہ دبانے کی کوشش نہیں کی تھی اور چیختے پوچھا تھا۔ میڈ قدرے ڈری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ میم وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ گھر پر ہیں اور پارٹی پر جانے لگے، انہیں آپ کے صرف 10 منٹ چاہیے، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا اور ان کے اشارے پر باہر نکل گئی۔ خود کو سمجھاتے وہ 10 منٹ بعد باہر نکلی تو شیردل انہی کے لاؤنج میں ان کے بیٹے کے ساتھ بیٹھا تھا جو ان کے بیٹے کو ریاضی کے سوال کروا رہا تھا۔
خالہ آپ کے بیٹے نے وراثت میں آپ سے شاید کچھ نہیں لیا، کیونکہ اس کا حساب آپ جیسا نہیں ہے، یہ چیزیں بھول جاتا ہے۔ اگر چند دن میری شاگردی میں دیں تو ہو سکتا ہے میں اسے اچھی طرح حساب ماسٹر بنا دوں۔ اس نے ان کی موجودگی محسوس کرتے اٹھتے کہا تو انہوں نے تنفر سے اس کی جانب دیکھا اور میڈ کو آواز دے کر بیٹے کو وہاں سے جانے کا بولا تھا، جو شیر دل کی کمپنی انجوائے کر رہا تھا، لیکن ماں کی گھوریاں کام کر گئی تھیں اور وہ مشکل وہاں سے گیا تھا۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کھڑے کھڑے اس سے سوال کیا تو شیرو نے سکون سے صوفے سے ٹیک لگائی تھی اور چائے کی چسکی بھری تھی۔ آپ کو چائے اچھی بنی ہے۔ وہ تو ایسا تھا جیسے یہاں چائے کے علاوہ کسی کام سے ہی نہ آیا ہو، واحد کام یہاں چائے پینے آیا۔ وہ بڑے ضبط سے اسے دیکھ رہی تھی، انہیں کہیں اندر اس سے خوف تھا، وہ باور نہیں کروانا چاہتی تھی، وہ اس سے ڈرتی تھی۔ میں نے پوچھا یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کھڑے کھڑے بمشکل غصہ اور ڈر دباتے پھر چیخ نما آواز سے کہا تو اس نے سکون سے چائے پیتے ان کا یہ عمل دیکھا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ گلاس سائڈ سے باہر لان کو دیکھا تھا جس کے پودوں کی کانٹ چھانٹ ہو رہی تھی۔ شیرو میرے ضبط کا امتحان مت لو، انہوں نے لب کھینچتے کہا تو شیر دل نے فوراً گردن موڑی تھی اور ایک سرد نگاہ ان کی جانب اٹھائی تھی۔ شیر دل یہ ہے میرا نام۔ شیرو مجھے میرے اپنے کہتے ہیں، آپ کے منہ سے آئندہ یہ لفظ نہ نکلے۔ وہ تو سیدھا دھمکی دے رہا تھا، اوپر سے اس کی سرد آواز نے انہیں مکمل روب میں لیا تھا۔ وہ تو کسی کے روب میں نہیں آتی تھی، لیکن انہیں اس سے ڈر لگتا تھا۔ شیر دل یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ضبط کے مزید کڑے مراحل سے گزرتے انہوں نے قدرے تحمل کا مظاہرہ کرتے پھر پوچھا تو ان کی اس گردان سے وہ تنگ آ گیا تھا اور انہیں واضح تاثر دیا تھا۔ یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے مل لوں، اور پھر خیال آیا کہ آپ کو ایک کہانی بھی سناتا ہوں۔ اس نے بدمزہ ہوتے جواب دیا اور چائے کا کپ میز پر رکھ دیا تھا، پھر ساتھ ہی کہانی کا حوالہ دیا تو انہیں اپنا وقت برباد ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ آپ بیٹھیں خالہ، پلیز خالہ، مجھے ایسے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اس پر دونوں ہاتھوں کو باندھتے انہیں کہا تو ان کے بس بال نوچنے کی کسر رہ گئی تھی، ورنہ وہ اپنی موجودگی سے اور باتوں سے ان کے صبر کا اچھا خاصا امتحان لے چکا تھا۔ دیکھو شیر دل، تمہیں جو بھی کہنا ہے کہو اور جاؤ، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ اب کی بار انہوں نے بڑے تحمل سے اسے پکارا تھا، ساتھ ہی اپنی مجبوری بتائی تھی۔ آپ پہلے بیٹھیں پلیز۔ وہ سراسر انہیں چڑھانے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کر رہا تھا۔ اس کے اصرار پر وہ بیٹھ گئی تھی، بالکل اس کے سامنے والے صوفے پر، کیونکہ انہیں اب یقین ہو گیا تھا شیر دل تب تک یہاں سے نہیں جائے گا جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لے۔ کہانی سناؤ؟ ان کے بیٹھنے پر اس نے اجازت مانگی تھی اور پھر خود ہی اچھا کہہ کر بات شروع کی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کی دو بیٹیاں تھیں، دونوں کے مزاج ایک دوسرے سے اتنے مختلف کہ جتنے مشرق اور مغرب۔ بڑی بیٹی جو کہ رنگ میں اور شکل میں چھوٹی بیٹی سے مات کھا جاتی تھی، انہیں اس بات کا زیادہ احساس ہمارے معاشرے کے لوگوں نے زیادہ کروایا تھا۔ جس شکل اور رنگ میں ان کا قصور نہیں تھا، اسے بڑی بیٹی کا قصور بنانے پر معاشرے کے افراد نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے اس بڑی بیٹی نے خود کو اہمیت دینے کے لیے اور دلوانے کے لیے غلط راستہ اپنا لیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو قبول کر کے اسے اون کرتی، اس نے بھی غلط راہ اپنائی، اور اس غلط راہ پر چلتے ہوئے اس نے والدین کو ایذا دی، اپنی بہن سے نفرت کی اور سب سے بڑھ کر اچھے اور خوبصورت چہروں سے نفرت کی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی شکل پر کمنٹ کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیتی، وہ کمپلیکس میں مبتلا ہو گئی۔ اسی کے پیش نظر انہوں نے جب خود ایک شخص کو شادی کی دعوت دی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اس انکار کو قبول کرتی۔ انہوں نے اس انکار کو انا کا مسئلہ بنایا اور اسے بنیاد بنا کر ایک لمبی گیم پلاننگ کی، جس سے انہوں نے ہر اس فرد سے بدلہ لیا جن سے نفرت تھی، سر فہرست ان کی بہن اور اس کے بچے، پھر وہ شخص جس کے انکار پر بھی اس کے پیروں میں گرنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا، اس شخص کے بچوں سے، اور حتیٰ کہ ہر اس شخص کو ایذا دی جنہوں نے کبھی انہیں اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہی نہیں تھا، اس کے باوجود کہ اس بڑی بہن نے اپنی تمام تر محرومیوں کا بدلہ سب سے لیا، لیکن آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں اس سے بہتر مقام پر موجود ہوئے ہیں، جن مقامات پر وہ اس سے قبل تھے، لیکن ان تمام میں وہ بڑی بہن ابھی تک اپنی نفرت کی آگ میں جل رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں وہ کون ہے؟ شیر دل نے کہانی کے دوران ان کے تاثرات کو دیکھتے اسے مکمل کیا تھا اور آخر میں چپتا ہوا سوال کیا تو ان کا تنفس تیز ہو گیا تھا۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن اسے مسلسل گھور رہی تھی، ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس سب کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے بالآخر الفاظ کو زبان دی تو شیر دل اب آگے کو ہو کر بیٹھا تھا جیسے اس کی مرضی کا سوال کیا گیا ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ شیر دل نے جواباً سوال کیا تو انہوں نے رخ پھیر کر چند گہرے سانس لیے تھے، پھر واپس اس کی جانب دیکھا تھا۔ دیکھو شیر دل، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے کرو اور جاؤ یہاں سے، میرا اب تم لوگوں میں سے کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بدقت لرزتے لہجے پر قابو پایا تھا اور اسے رسانیت سے کہا تو شیر دل نے ایک زخمی نگاہ ان پر ڈالی تھی جو اب کمزور ہو گئی تھیں، جنہوں نے تمام چالیں چل تو رہی تھیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کا دل اس سے دکھتا تھا، انہیں کبھی نہ کبھی ضمیر کوڑے مارتا تھا۔ خالہ، مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ سب کر کے کیا حاصل کیا؟ کیا آپ آج اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ یقیناً نہیں، آپ یہ سب کر کے بھی خوش نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں، اور آپ ہر روز رات کو ٹرنکولائزرز لے کر سوتی ہیں کہ آپ کا ضمیر آپ کو سونے نہیں دیتا۔ آپ اندر سے شرمندہ ہیں، جس کی وجہ سے آپ ملنا نہیں چاہتی ہیں۔
آپ نے ان لوگوں کی باتوں سے وہ سب کر تو لیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ اندر سے دکھی ہیں کہ سب لوگ اب خوش ہیں، مطمئن ہیں اور ساتھ ہیں، جبکہ ایک اکیلی صرف آپ اکیلی رہ گئی ہیں۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب ڈھونڈیے گا کہ آپ کو اپنی شکل و صورت کو قبول کیے اس سے اعتماد سے اون کرنا تھا، یا کمپلیکس کا شکار ہو کر خود کو اس نہج پر پہنچانا تھا؟ آیا تو میں اسی ارادے سے تھا کہ آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ اور ہمارے خاندان کے بچوں کے ذہنوں کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ قابل قبول ہرگز نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اب یہ تنہائی اور ضمیر کے کوڑے ہی آپ کی سزا ہیں۔ شیردل نے اٹھتے ہی انہیں ایک بھیانک انجام بتایا تو وہ جیسے ڈھہ گئی تھی۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سچ تھا۔ شیردل وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ وہ اپنے اندھیروں میں گھری بیٹھی رہ گئی تھی۔ آپ نے پوچھا تھا کہ میں اپنے بچوں سے کیوں نہیں ملتی؟ اس کی پیشنٹ خاتون نے خود ہی یہ سوال دہرایا تو زمرد نے نیلی روشنی قدرے مدھم کرتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ خاتون کافی عرصے سے زمرد کے پاس سیشن کے لیے آ رہی تھی، لیکن جب وہ کوئی سوال کرتی تو اسے آگے وہ ایک لمبا خاموشی کا وقفہ لے لیتی تھی، جواب نہیں دیتی تھی، اور خاموشی جب طوالت اختیار کرتی تو وہ ایک بہت ہی زیادہ لمبا وقفہ ہو جاتا۔ کچھ عرصے سے وہ خاتون آ بھی نہیں رہی تھی، اور اچانک آج جب انہیں خاتون کی کال آئی تو اس نے بغیر کسی شرط کے یا برا مانے ملنے کی حامی بھر لی تھی، جبکہ پہلے اس خاتون کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی خاندان کا فرد آتا تھا اور آج وہ اکیلی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ بس مجھے سنیں۔ میں ذہنی طور پر اتنی تھک گئی ہوں کہ اب بس خاموشی اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے قبل ایک دفعہ بولنا چاہتی ہوں، اور میں کسی اپنے خاندان کے فرد کے سامنے نہیں بولنا چاہتی، بلکہ کسی ایسے کے سامنے بولنا چاہتی ہوں جو میرے لیے غیر ہو نہ جاننے یا نہ جاننے سے مجھے فرق نہ پڑے، جس کے جاننے نہ جاننے سے مجھے فرق نہ پڑے۔ میں اپنے والدین کی منجھلی اولاد تھی، جس کی شادی بھی اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی، اور مجھے جیسے گھر میں بٹی ہوئی یا بچی ہوئی توجہ ملی، ایسے ہی میرے ساتھ شادی کے بعد ہوا۔ اس کے بعد پہلا بچہ میرا شادی کے 15 مہینے بعد فوت ہوا تو وہ 2 مہینے بعد ہوا تو وہ فوت ہو گیا، اور اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا گیا۔ مجھے سسرال میں بات بات پر کچھ نہ کچھ سننا پڑتا تھا، اور جب ایک دن میں نے شوہر سے شکایت کرنے کی کوشش کی تو مجھے خاموش کروا دیا گیا اور مجھے میری اہمیت بتائی گئی۔ روز روز کی باتیں میں اندر جمع ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن ان کے لیے نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ جیسے میری اہمیت اپنے گھر میں تھی ویسے ہی بلکہ اس سے 4 گنا بڑھ کر میری اہمیت ادھر تھی۔ پھر میرا دوسرا اور تیسرا بچہ ہوا تو میرے شوہر اس دوران ملک سے باہر چلے گئے۔ ان کے پیچھے مجھے ہر بات پر مزید باتیں سننا پڑی تھیں کہ بچے کو پیمپر ٹھیک نہیں لگایا، کپڑے کیسے پہنایا، کھلا کیسے رہی ہو، انہیں کب کھلانا ہے، کیسے کھلانا ہے، حتیٰ کہ مجھ سے میرے بچوں کو فیڈ کروانے کا حق بھی چھین لیا گیا۔ پھر جب شوہر کا دبئی سے فون آتا تو مجھے سننے نہیں دیا جاتا اور میری شکایتیں لگائی جاتی، اور اگر وہ کرتے بھی تو اپنے بچوں سے۔ میں دیکھتی رہ جاتی کہ میں کس کے لیے اور کیوں برداشت کر رہی ہوں، مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے۔ میں نے ایک لمبے عرصے تک ان باتوں کو سوچا اور انہیں اپنے دماغ میں پکنے دیا، کیونکہ میرے پاس ان کو نکالنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا۔ اپنے میکے میں اگر میں نظر دوڑاتی تو میرے باپ کی وفات ہو گئی تھی اور 2 بھائی دونوں شادی شدہ تھے۔ اگر ان کے پاس جاتی تو کیا ہونا تھا؟ 2 بچوں کی ذمہ داری کتنی دیر کوئی اٹھا سکتا ہے؟ اور پھر ایک مڈل کلاس گھرانے میں ایسی بیٹیوں کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، آپ شاید اس سے لائل نہیں ہوں گی۔ میں نے سب سے دھیان ہٹا کر اپنے ان پھولوں کو دینا شروع کر دیا جو میرے پاس تھے، میرے بیٹا اور بیٹی۔ ان کی پرورش کے دوران میں نے نہ دن کی ہوش کی اور رات کی، ان کے لیے میں نے خود کی نیندیں قربان کی، خود کی ذات کو پیچھے چھوڑا، میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا۔ الغرض مجھے کبھی پوچھا جاتا تھا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو میں بے دھڑک کہتی میرے بچے اور ان کی دیکھ بھال۔ جن بچوں کو میں نے ان کے باپ کے پیچھے 2 نندوں کے ساتھ پالا تھا جو میرے لیے منکر نکیر کی طرح تھی، انہی بچوں نے بڑے ہونے پر مجھے اپنے باپ کے لیے چھوڑ دیا۔ دونوں 12 اور 14 سال کے تھے جب ان کا باپ آیا اور اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا، تو بچوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میرے ساتھ گھر سے نہیں نکلے تھے۔ میں اس دن ٹوٹی چپل اور پھٹی چادر سمیت اس گھر سے نکلی تھی، اور اسی دن میرے اندر تمام جذبات مر گئے تھے۔ میں نہ اپنے بھائیوں کے گھر گئی تھی نہ کہیں اور، بس سڑک پر پھرتی رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے میرے بھائی مجھے سڑک پر لینے آ گئے، پتہ نہیں انہیں کس نے بتایا یا وہ بھی کیوں آئے تھے۔ جنہوں نے اتنا لمبا عرصہ میرے لیے پیچھے نہیں کیا تو وہ تب آ گئے تھے جب میں اپنی دونوں بہنوں سے پہلے ہی بڑی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے لے گئے اور میں خاموش ہو گئی۔ میری خاموشی سے ان کے بچے ڈرنے لگے، میری طرف کوئی نہیں آتا تھا۔ میں نے 5 سال خاموشی سے گزارے، پھر نہ جانے کیسے میرے بھائیوں کو خیال آیا کہ میرا علاج ہونا چاہیے، جب میرے بچے 17 اور 19 سال کے تھے۔ میں انہیں سوچتی نہیں تھی، لیکن ان کی ہر بات مجھے یاد تھی، لیکن میں ان سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ علاج کے دوران ہی میرے بچے مجھ سے ملنا چاہتے تھے، یہ مجھے بھائی نے بتایا تھا۔ ان کے بتانے پر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، اور جب تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں نہیں چاہتی تو وہ نہیں ملنے دیں گے، وہ لوگ متواتر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن نہ میں نے انہیں پہچاننا چاہتی ہوں اور نہ ملنا چاہتی ہوں۔ میرا دل سخت ہو گیا، مجھے اب کوئی اچھا نہیں لگتا، کوئی میرے اندر جذبہ ہے نہ۔ جب
ہر طرف سے مجھ پر بس تنقید ہی ہوئی تھی، چاہے وہ میری شکل ہو، رنگ ہو، تعلیم یا اولاد یا میرا تعلق، تو میں تھک گئی تھی۔ مجھے اب کسی سے نہیں ملنا تھا، نہ مجھے میرے بچوں کو پہچاننا ہے جو اب 18 اور 20 سال کے ہو گئے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی کو اس تمام کے بارے میں کچھ بتائیں، بس اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی کی الجھنوں سے تھکنے کے بعد ہمارے پاس کم از کم ایک کندھا ہونا چاہیے جس پر ہم سر رکھ کر آنکھیں موند کر یہ محسوس کریں کہ ہم بھی انسان ہیں، اور ہم نے کہاں، کب اور کتنا صبر کیا تھا، کتنا برداشت کیا تھا۔ ہم نے اپنا گناہ نہ ہونے کے باوجود اس کی سزا کاٹی تھی۔ ہم نے وہ کچھ بھی برداشت کیا ہے جس کے بارے میں بھرے مجمع میں اعلیٰ اعلان کہا کرتے تھے کہ ہم اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اتنا تھک جاتے ہیں زندگی سے کہ بس دل چاہتا ہے آنکھیں موند کر بے فکر ہو جائیں، ارد گرد کی دنیا سے، زندگی سے، سب سے۔ بس آپ خود کو محسوس کر سکیں کہ کبھی آپ بھی خواہشات کے پجاری تھے، ہم نے بھی تتلیاں بن کر اڑنے کے خواب سجائے تھے۔ ہمارا دل بھی خواہشوں کا گھر تھا، ہماری آنکھیں بھی چمکتی تھی، لبوں سے مسکراہٹیں بکھرتی تھیں، ہماری چال بھی ہرن جیسی ہوا کرتی تھی، ہم بھی مقبول ہوا کرتے تھے۔ اب دل مر گیا اور خواہشات کے مقبرے بن گئے ہیں، ہرن کی چال میں بڑھاپا آ گیا ہے، مسکراہٹ کی جگہ پپڑی جمے ہونٹ رہ گئے ہیں، چمکتی آنکھوں میں بکھرے خوابوں کی کرچیاں رہ گئی ہیں، اور جو تتلیاں بن کر اڑنا تھا ہمارے پر جل گئے ہیں۔ زندگی نے ہمیں تھکا دیا ہے، یا شاید ہم نے زندگی کو۔ بس اب دل چاہتا ہے کہ کچھ وقت اپنے لیے ہو جس میں سکون ہو، ان تمام الجھنوں سے نکل کر کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں اور کان بھی بند کر لیں کہ کچھ دکھائی نہ دے، سنائی نہ دے۔ وہ خاتون اپنی سنا کر خود ہی اٹھ کر چلی گئی تو اس نے ان کے نکلتے ہی ان کی فیملی کو اطلاع دی تھی جو ان کی یہاں آمد کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ لوگ انہیں لینے آ چکے تھے اور اسی کوشش میں تھے کہ کسی طرح وہ ان کے دکھوں کا مداوع کر سکیں۔ پتہ نہیں وہ کامیاب ہوتے بھی تھے کہ نہیں۔ صالح یوسف، نوح اور جنت لوگوں کی واپسی اگلی صبح ہوئی تھی، کیونکہ صالح یوسف اور نوح کی ضد پر انہیں شاپنگ کے لیے جانا پڑا تھا۔ ان دونوں نے دل کھول کر شاپنگ کی تھی اور اسے بھی ان کا ساتھ دینا پڑا تھا۔ وہ لوگ گاؤں واپس لوٹے تو فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ گاڑی گھر کے باہر رکی تو جنت نے ایک شاپنگ بیگ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ تم دونوں خود اٹھا کر لاؤ گے؟ اس نے اپنے موبائل پکڑتے گاڑی سے نکلتے باور کرایا تو نوح نے کندھے اٹھائے کہ اٹھا لیتے ہیں۔ نوح بیگز اٹھائے اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا جبکہ جنت نے صالح کو دیکھا جو ابھی تک گاڑی میں بیٹھا تھا۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارا تھا۔ مجھے واسع بھائی کے ہاں جانا ہے، اس نے شیشے کو مکمل نیچے کرتے اس کی جانب دیکھتے جواب دیا تھا۔ اس وقت وہ سو رہے ہوں گے، کچھ دیر ریسٹ کر لو پھر چلے جانا۔ جنت نے وقت گھڑی پر دیکھا تو اذان ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا۔ صالح نے بھی اسی کی تقلید میں گھڑی پر نگاہ ڈالی تو اس کے مشورے پر گاڑی سے باہر نکل آیا تھا اور گاڑی لاک کی تھی۔ چائے ملے گی؟ گھر کی جانب بڑھتے صالح یوسف نے اس سے کہا تو جنت نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم بناؤ تو میرے لیے بھی ایک کپ بنانا، اس نے الٹا اسے کہہ دیا تو صالح یوسف نے ایک نظر اسے دیکھا پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں 5 منٹ میں کمرے سے ہو کر آتی ہوں، یہ دودھ، پتی، چینی اور یہ ساس پین ہے، تم چائے بناؤ پھر آ کر تمہیں کمپنی دیتی ہوں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان کا رخ کچن کی جانب تھا اور کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے لائٹ جلائی، آہستہ آواز سے اسے تمام ہدایات دیں، پھر کچن سے جانے لگی تو صالح یوسف کی آواز پر رکی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں واحد فرد ہوں جو شادی سے ایک ہفتہ قبل فجر سے پہلے اپنی بیوی سے چائے کی فرمائش کرنے پچھتا رہا ہوگا۔ جنت نے وہیں کھڑے گھڑی اتاری اور اپنے کرتے کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے تھے، پھر بالوں کو بھی جوڑے کی شکل دی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، تم پچھتانے کے ساتھ ساتھ چائے بنانا بھی جاری رکھو، میں آتی ہوں۔ اس نے ذرا برابر بھی اسے سنجیدہ نہیں لیا تھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس کا چہرہ گیلا تھا، بازو نیچے کرتی آ رہی تھی۔ آتے ہی اس نے کچن میں موجود ڈائننگ چیئر سنبھالی تھی۔ صالح یوسف نے کپ اس کے سامنے رکھا تھا، باقی تمام کمروں کی روشنیاں گل تھیں، شاید ابا اور بیبے لوگ ابھی تک سو رہے تھے۔ اس نے آتے ہی لاؤنج میں نگاہ ڈالی تو تمام رضائیاں سل گئی تھیں، بس انہیں پیٹیوں میں رکھنا تھا جو کہ آج ہی یہ کام کرنا تھا۔ شکریہ چائے کے لیے، اس نے کپ تھامتے اوپر کرتے الفاظ سے شکریہ ادا کیا تو صالح یوسف نے سر خم کیا تھا۔ وہاں سے چائے پینے کے بعد وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد نکلا تھا۔ راستے میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد وہ واسع بھائی کے ہاں آیا تھا اور وہیں ان سے چند ایک شادی کے انتظامات کے بارے میں باتیں کی تھیں۔ یہ تمہارا وہی ڈرائیور ہے نا جس نے شادی کے دن ہمیں ڈراپ کیا تھا؟ کھانا کھانے کے دوران اچانک ریسٹورانٹ میں زمرد کی نظر زلفی پر پڑی تو اس نے فوراً پہچان لیا تھا۔ زمرد کے کہنے پر اس نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تو زلفی اپنی بیٹی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر زمرد کو جواب دیا تو زمرد حیران ہوئی تھی کیونکہ اس کی ظاہری حالت کہیں سے بھی اسے ڈرائیور نہیں بتا رہی تھی۔ حیرت بجا تھی اور تعجب اس سے بڑھ کر تھا۔ لیکن یہ ڈرائیور تو نہیں لگ رہا۔ زمرد کے کہنے پر شیردل نے سر ہلایا۔ بالکل، وہ کیونکہ کہیں سے بھی ڈرائیور نہیں لگتا نا۔ اس کے جواب نے زمرد کے تاثرات بدلے تھے۔ اس نے کھانا روک کر اسے دیکھا تھا جو اگلے سوال کا منتظر تھا۔ 1 منٹ، تم نے ابھی کہا کہ وہ ڈرائیور نہیں ہے لیکن شادی کے روز تم نے کہا یہ ہمارا ہی ڈرائیور ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا اور ان کے درمیان کیا کنیکشن ہے؟ اس کے پوچھنے پر شیردل سکون سے بیٹھا تھا اور اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تصحیح کرو، میں نے کہا تھا کہ ہمارا ہی آدمی ہے، ڈرائیور تم نے خود بنا دیا اسے۔
اور میں حیران ہوں تم نے اتنے دن صبر کیسے کر لیا. مجھے تو لگا تھا کہ تم فوراً پوچھو گے اس کے پیچھے تمام کہانی. خیر تم اچھی خاصی صابر واقع ہوئی ہو. چلو قصہ مختصر کہ جب مہتاب مرتضیٰ کی والدہ تمہارے گھر سے گئی تھی تو مجھے ان سے ملاقات کرنی تھی، یہ جاننے کے لیے کہ وہ واقعی کوئی گیم تو نہیں کھیل رہے. اس لیے ان سے ملاقات کے دوران میری ان سے ڈیل ہو گئی تھی کہ وہ مجھے فائل لا کر دیں گی جو مہتاب مرتضیٰ کا قصہ تمام کرے گی اور بدلے میں انہیں فیور دوں گا. اس کے بعد میرے آدمی جو کہ پہلے ہی غیر محسوس انداز سے مہتاب کے پیچھے تھے، ان کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک آدمی سے ملنے والا ہے، اور خوش قسمتی سے وہ آدمی میرا مخروص نکلا جس کو ایک زمانے میں نے فیور دی تھی. اور وہ آدمی خواتین کو اپنے کاروبار میں قطعاً استعمال نہیں کرتا، اور وہی آدمی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو. اسی کے ذریعے میں نے مہتاب کی گیم اسی پر الٹ دی اور اسے اسی کے ہی تہ خانے میں قید کروا دیا جدھر وہ یوں اس کا قصہ تمام ہوا. اس نے وہاں خود کو ہی گولی سے اڑا دیا تھا. شیردل نے مختصراً اسے تمام کہانی سنائی تو وہ اچھی خاصی امپریس ہوئی تھی، لیکن اسے تجسس ہوا کہ ان دو لوگوں کو اس نے کون سی فیورز دی تھی. اس نے ان کی آنکھیں چھوٹی کی، شیردل کی جانب دیکھا جو 100% اگلے سوال کی امید کر رہا تھا. ویسے تم سے ایک اور سوال پوچھوں؟ ہاں تم نہ بتانا چاہو تو کوئی بات نہیں، لیکن تمہیں بتانا چاہیے. اس نے جان بوجھ کر ہاتھ جلاتے کہا تو اس نے مسکراہٹ ضبط کی تھی اور سنجیدگی سے اسے دیکھتے سر ہلایا تھا. بولو والے تاثرات اسے دیے تھے. بولو میں سن رہا ہوں. سوال اس کے وہی تھے جو شیردل سوچ رہا تھا. مسز مرتضیٰ نے کون سی فیور مانگی تھی اور اس آدمی کو تم نے کون سی فیور دی تھی؟ دیکھو ضروری نہیں ہے تم بتاؤ، لیکن تم بتا سکتے ہو. اس نے پھر اپنا متجسس لہجہ چھپانے کی ناکام کوشش کی تو شیرو اس بار باقاعدہ ہنسا تھا. ان دونوں سوالات کے جوابات کے لیے تم مجھ سے ڈیل کر سکتی ہو، پھر سوچا جا سکتا ہے. شیردل نے اپنی باقاعدہ گیم کا آغاز کیا تو اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. کیسی ڈیل؟ پہلے تم حامی بھرو. اس کا جواب فوراً تیار تھا. میں ایسا کبھی نہیں کروں گی. ہاں جب تم بتاؤ گے تو سوچا جا سکتا ہے. اس نے صاف دامن بچاتے صورتحال سے آگاہ کیا تو اپنے حق میں جاتی صورتحال کو دیکھتے اس نے باقاعدہ بتانا شروع کیا تھا. اس کے بدلے میں چاہتا ہوں ہم چند دن کہیں گھومنے چلتے ہیں، بلکہ ترکی چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ شیردل نے سرسری سا لہجہ بنایا تو زمرد نے کچھ دیر سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا. ویسے تو مجھے کلینک کے حوالے سے چند ایک نئے انتظامات کرنے تھے، لیکن وہ ہم ذہنی طور پر فارغ ہو کر لیں گے، اس لیے مجھے اعتراض نہیں ہے. چلتے ہیں، اب تم اپنی بات کا آغاز کرو. اس نے بند مٹھی پر ٹھوڑی ٹکاتے کہا تو شیردل کی مسکراہٹ اب کے بار گہری ہو گئی تھی. مسز مہتاب حال سفیان سے ملنا چاہتی تھی اور حال سفیان سے پوچھ کر میں نے انہیں ملنے دیا. اور زلفی جب جیل میں تھا تو وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کو ایک محفوظ مقام پر چھوڑا جائے اس کی ماں کے پاس، جس سے زلفی کی طلاق ہو چکی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ کام میں کروں. تو مجھے اسے یہ فیور دینی پڑی تھی جس کا وہ آج تک مشکور ہے. ایک ہی فلو میں شیردل کے بتانے پر زمرد نے سر ہلایا تھا. اب اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو ہم نانا لوگوں کے لیے چند ایک تحائف خرید لیں اور تم اپنی شاپنگ بھی کر لو، کیونکہ پرسوں کی فلائٹ سے ہم لوگ ترکی جا رہے ہیں. وہیں بیٹھے بیٹھے شیردل نے تمام پلان ترتیب دیا تو زمرد اپنا پرس تھامتے اٹھتی حیران ہوئی تھی. اس نے مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا جو اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا. ایک منٹ، یہ تمہارا اسکرپٹڈ سین تھا؟ اس نے زلفی کی یہاں موجودگی اور اپنے سوال پر اس کا تاثر جانچنا چاہا تو ٹائپ کرتا شیرو چونکا تھا. سارا تو نہیں، البتہ ترکی جانے کے لیے مجھے تمہاری مرضی جاننے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، اور تم نے خود موقع دے دیا. شیرو نے مسکراہٹ دباتے سچائی بتائی تو زمرد نے اس کے کندھے پر چٹکی کاٹی تھی. میں نے سچ کہا تھا تم بہت بڑے ڈرامے باز ہو، وہ نہیں ہو جو دکھتے ہو. شیرو اس کی چٹکی کاٹنے پر بلبلایا تھا، لیکن اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا اور اسے آگے بڑھ گئی تھی جبکہ وہ ہنستا پیچھے ہی تھا. شادی سے 2 دن پہلے کی صبح تھی جب ناشتے کے بعد سب لوگ بڑے ابا کے ہاں جنت ہاؤس میں موجود تھے. نوح کے ہاتھ میں چند کاپیاں تھیں جو کہ فرنیچر کے سیمپل تھے. یہ دونوں کاپیاں جنت اور ہانیہ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اپنا فرنیچر اپنی مرضی سے منتخب کر لیں. وہ دونوں بیڈ، ڈریسنگ، صوفے اور ڈائننگ ٹیبل سیٹ سمیت سب پر ٹک لگا رہی تھی. ان کو اتنے مشورے نوح اور فاطمہ کی جانب سے مل رہے تھے. ہانیہ کی جانب اچانک ایک فکرہ نوح کی جانب سے اچھالا جاتا کہ یہ اچھا، اور وہ اسی کو ریجیکٹ کر دیتی کہ یہ میرا جہیز ہے، میں جیسے مرضی انتخاب کروں، تم اپنی چونچ بند رکھو. دوسری جانب سے بیبے کی گھوری پڑتی اور وہ ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جاتا. پھر کچھ دیر بعد یہی ہوتا اور یہ متواتر ہو رہا تھا جسے وہ لوگ انجوائے کر رہے تھے. لیکن بیبے کی سختی سے تاکید تھی کہ یہ سب چیزیں لڑکیوں کی پسند کی ہوں گی، کیونکہ یہ ان کے والدین کے استطاعت کے مطابق منتخب کریں، چاہے وہ اچھا ہو یا لاکھ برا. جبھی صالح، یوسف اور واسع بھائی بھی وہیں آ نکلے تھے. ڈرائنگ روم میں اچھی خاصی رونق پہلے ہی تھی اور اب اور لگ گئی تھی. بانو ان کے لیے کچھ ٹھنڈا لینے چلی گئی تھی تو صالح یوسف نے فرنیچر کی کاپیوں کو کچھ سنجیدگی سے دیکھا تھا. وہ لوگ آئے تو شادی کے انتظامات کے متعلق بات کرنے تھے، لیکن صالح یوسف کو لگا اس سے پہلے نہایت ضروری بات ہونی چاہیے تھی. انکل مجھے جہیز میں کسی قسم کا سامان نہیں چاہیے، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور اگر کسی چیز کی کمی ہوگی تو ہم خود خرید لیں گے. اس کی سنجیدہ آواز پر سب اچانک خاموش ہوئے تھے اور کاپی پر نظر دوڑاتی جنت کے ہاتھوں کی حرکت ایک دفعہ سست ہوئی تھی، لیکن پھر اس نے اسے تسلسل سے دیکھنا جاری رکھا تھا، بلکہ قدرے بلند آواز سے فاطمہ کو بتایا تھا کہ یہ منتخب ہوا ہے. اس کی بلند آواز صالح یوسف نے سنی ضرور تھی لیکن اگنور کیا تھا.
اس وقت سب موجود تھے تو سب نے پہلے تو حیرت سے سنا، کچھ کے خیال میں وہ ٹھیک تھا جبکہ جنت کے خیال میں نہیں۔ پتر، یہ تو ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں اس کی ضرورت کے مطابق، اگر ان کے علاوہ جو کچھ تم لوگوں نے لینا ہوا لے لینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عالم انکل نے اس کی بات کے جواب میں رسانیت سے کہا تو صالح یوسف نے یہ بھی لینے سے منع کر دیا۔ لیکن انکل، مجھے جہیز کے نام پر ایک تنکا بھی نہیں چاہیے۔ میرے زورے بازو میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں جنت کو ہر وہ چیز لے کر دے سکتا ہوں جو وہ چاہتی ہے۔ آپ پلیز ان تمام لوازمات سے گریز کریں۔ اس کی سنجیدگی اب بھی برقرار تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی ناگواری بھی موجود تھی جو اس بات کا غماز تھی کہ اسے جہیز لینا کتنا برا لگتا ہے۔ دیکھو صالح پتر، یہ جہیز ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ ہمیں تم سے کوئی خطرہ ہے کہ تم ہماری بیٹی کو باتیں کرو گے، بلکہ ہم ضرورت کے مطابق اسے وہ چیزیں دے رہے ہیں جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ یہ ہر لڑکی کو لے جانا چاہیے، کم از کم اتنی ضرورت کے مطابق کہ انہیں کسی کے سامنے کسی ایک بھی چیز کے لیے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اب کی بار بیبے نے متانت سے اسے جواب دیا تو وہ پھر بھی قائل نہیں ہوا تھا۔ لیکن بیبے، اگر آپ کو یہ خطرہ ہوگا کہ کل کو میں اسے کسی بھی بات کے جواب میں تانا دے سکتا ہوں یا جہیز نہ لانے پر کچھ برا کہوں گا تو میں یہ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میری بیوی بھی اتنا ہی جہیز لے کر آئے جتنا وہ لوگ دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو سسرال والے تانے دیں گے۔ اس نے بھی نرمی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا اور اپنی بات ان سب تک پہنچائی تو ابا لوگ تو تقریباً قائل ہو گئے تھے، لیکن وہ دونوں خواتین قائل نہیں ہوئی تھیں۔ جنت اور بیبے نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس بارے میں جنت اور تمہیں بات کر لینی چاہیے۔ یہ دادا کا خیال تھا اور انہوں نے بابا سے بلند کہا تھا تو سب نے ہی داد دی تھی۔ جنت، کیا تم میری بات سے متفق ہو؟ صالح یوسف نے سب کے درمیان اسے مخاطب کیا تو اس نے اپنی نظریں اٹھائیں تو اس نے کاغذ سے نظریں اٹھائیں، ورنہ وہ تمام وقت ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن سر نہیں اٹھایا تھا۔ نہیں، میں آپ سے متفق نہیں ہوں صالح، کیونکہ مجھے جہیز چاہیے اور اس میں میری صرف ضرورت کا ہی سامان ہے، اضافی نہ میں نے لیا ہے اور نہ مجھے درکار ہے۔ میں جہیز لے جانے پر اس لیے زور دے رہی ہوں کہ اگر کل کو میرے لائے گئے جہیز میں سے مجھ سے ایک گلاس پہ غلطی سے ٹوٹے گا تو مجھے کسی کو جواب دہ نہیں ہونے پڑے گا اور نہ کسی سے باتیں سننی پڑیں گی۔ میں یہ اس بات کو بھی شامل کروں گی کہ مجھے پورا یقین ہے کہ دنیا میں میرے بعد اگر کوئی شخص مجھ سے باز پرست کسی بھی بارے میں نہیں کرے گا تو وہ صالح یوسف ہے، اور جہیز لے کر جانے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو یہ بتانا اور احساس دلانا کہ بیٹی کو کم از کم اتنا ضرور دیں کہ وہ اپنی ضرورت کی ہر چیز اپنے جہیز سے نکال کر استعمال کر سکے اور اسے کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے۔ جنت نے بھی اسے سکون اور اطمینان سے کہا تھا، جواب دیا تھا جسے بیبی نے اسے کہا تھا۔ جنت کے جواب پر سب لوگ مطمئن تھے اور ابا سمیت دادا نے اس کی تائید کی تھی۔ بات تقریباً اب ختم تھی، لیکن صالح یوسف اب بھی کہیں نہ کہیں اندر سے یہ نہیں چاہتا تھا، اس کے باوجود کہ سب کے درمیان جنت کا اس کے حق میں بات کرنا بھی اسے اچھا لگا تھا۔ ویسے مجھے جہیز پر قطعاً اعتراض نہیں ہے، ایک سرگوشی پھر ہانیہ کے کان کے پاس کی گئی تو اس نے ایک افسوس بھری نگاہ اس کی جانب اٹھائی تھی۔ تم ہو ہی نہ دیتے، اس نے جواب دے کر پھر کاپی پر آخری نشان لگاتے کاپی میز پر رکھ دی تھی اور انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ترکی کی سرزمین پر وہ قدم رنجا فرما چکے تھے۔ شیردل بہت ایکسائٹڈ تھا اور زمرد بھی خوش تھی۔ ایک نئے ماحول کی آب و ہوا ہی خوش آئند تھی۔ شیردل کی خوشی کے پیچھے ایک وجہ تھی جو آج رات زمرد کو پتہ چل جانے کے 100% امکانات تھے۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر وہ گھر پہنچے تو نانا کیفے پر تھے، البتہ نانو گھر تھیں اور اپنے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ جب ہی بیل کی آواز پر باہر آئیں اور دروازہ کھول کر دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ان کا دل گھر آتا شیرو سے ملنے کا اور وہ موجود ہوا تھا۔ اس نے روایتی انداز میں ان کے ہاتھ چومے تھے، پھر انہیں گلے لگایا، اس کے بعد اندر کی جانب بڑھ کر شوریک سے جوتے بدلے تھے۔ زمرد نے بھی یہی عمل دہرایا تھا۔ نانو کے ساتھ وہ لوگ اندر کی جانب بڑھے تو اس نے دیکھا نانو کھانا تیار کر رہی تھی۔ شیردل نے دونوں خواتین کو بیٹھنے کی جگہ دی اور کھانا بنانے کی ذمہ داری خود اٹھا لی، ساتھ ہی ساتھ وہ نانو سے باتیں بھی کرتا رہا تھا۔ کھانا تیار کرنے میں زمرد نے بھی اس کی مدد کی تھی۔ کھانا تیار ہو گیا تو وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے نکل گیا اور جب واپس آیا تو نانا اس کے ساتھ ہے۔ ان کی موجودگی پر وہ بھی بہت خوش ہوئے تھے اور لنچ ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر نکل گیا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق اس نے اپنی دوسری شادی کے تمام انتظامات کر لیے تھے۔ اس کی واپسی رات کو ہی تھی تو اس نے دیکھا گھر کے اندر کچھ خواتین تھیں جن میں بہت سو سے وہ واقف تھا، جو کہ ہمسائے سے تھیں، جن کے ساتھ نانو کی بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ انہیں شیرو کی شادی کی مبارکباد دینے آئی تھی اور ان سے ایک تقریب کی خواہش مند تھیں اور ایک چھوٹا سا فنکشن کرنا چاہتی تھیں اپنی روایتی انداز میں، بس ان کی اجازت کی طلبگار تھیں۔ شیرو نے ان کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ ان کی خواہش کے مطابق زمرد کو اور اسے لباس بھی ویسا ہی منتخب کرنا پڑا تھا۔ وہ لوگ تقریب کا دعوت نامہ دے کر جا چکے تھے اور انہیں مقررہ وقت پر بتائے گئے مقام پر پہنچنا تھا۔ تمام انتظامات چونکہ خفیہ طور پر شیرو پہلے ہی کر چکا تھا، اس لیے اس نے شاپنگ بیگز میں زمرد کے حوالے کیے تھے، جن میں سفید لباس تھا اور اس کے ساتھ کی میچنگ جیولری اور جوتے۔ نانو نے اس کے یہاں کے کلچر کے مطابق تیار ہونے میں مدد کی تھی۔ تیار ہو کر وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یوں شیردل کی دوسری شادی کا خواب پورا ہوا تھا جو اس نے زمرد سے ذکر کیا تھا۔ وہاں کے ماحول اور وہاں کے لوگوں کی محبت نے اسے بہت خوش کیا تھا۔ تقریب کے اختتام پر زمرد نے باقاعدہ اس سے پورے وثوق سے پوچھا تھا، مجھے پورا یقین تھا کہ یہ سب تمہارا پلان تھا۔ زمرد کے گھر پہنچنے پر اس نے ابھی لباس تبدیل نہیں کیا تھا اور شیرو سے پوچھا تو وہ مسکراتا اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ ایسا ہی ہے، اس کے کہنے پر زمرد نے سر جھٹکا تھا۔ تم میرے لیے پریڈکٹیبل ہوتے جا رہے ہو، تمہیں قریب سے جانے پر مجھ پر سب کچھ واضح ہوتا جا رہا ہے۔
زمرد نے توصیفی انداز میں کہا تو شیردل ہنس دیا تھا۔ وہ اس وقت ڈریسنگ کے کنارے پر بمشکل ٹکا ہوا تھا۔ تو کیا یہ خوش آئند نہیں ہے؟ اس نے سوالیہ بروج کہا تھا۔ بالکل ہے۔ زمرد کے رویے میں واضح تبدیلیاں پیدا ہوئی تھیں۔ وہ اس سب کو قبول کر رہی تھی جو اسے مشکل لگتا تھا، جس میں سب سے بڑا ہاتھ شیردل کا تھا۔ کوئی مووی دیکھے؟ زمرد نے خود ہی پینوں سے الجھتے کہا تو شیردل نے ضرور لفظ کا استعمال کیا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جس کے چہرے کا رنگ مسلسل دیکھنے پر سرخ ہو رہا تھا۔ تو مووی کا انتخاب کرو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھی تھی اور جوتے اتار کر ان کی جگہ پر انہیں رکھا تھا، پھر واش روم کی جانب بڑھنے لگی تو شیردل نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تھینک یو، مجھے میرے اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور مجھے قبول کرنے کے لیے۔ اس کا تشکر آمیز رویہ زمرد کے چہرے پر نرم سے مسکراہٹ لایا تھا۔ اس نے ڈرے ہاتھ سے شیردل کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ تمہارا شکریہ مجھے قبول کرنے کے لیے اور میرے لیے کھڑے ہونے کے لیے، میرا ساتھ دینے کے لیے، میرا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ زمرد نے بھی نرمی اور ملائمت سے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے کہا تو شیردل نے اسے ساتھ بٹھایا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اندھیروں میں ہی رہوں گا، وہاں سے اب کبھی نہیں نکل سکتا، لیکن تمہاری صورت مجھے روشنی نظر آئی تھی۔ تم میرا ذریعہ ہو، مجھے انعام لگتی ہو۔ اس نے ابھی تک ہاتھ تھام رکھا تھا اور آہستہ سے گفتگو بھی جاری رکھی تھی۔ میری زندگی میں نے مرد کو نہیں دیکھا کیونکہ میرے والد میری پیدائش سے قبل انتقال کر گئے تھے۔ اس کے بعد میرے خاندان میں میرا کوئی قریبی نہیں تھا، اگر تھے تو دور کے جن سے کم ہی ملاقات ہوتی تھی۔ ایک دن مجھے پھپھو نے کہا کہ میں تمہیں وقت دوں، تمہیں ڈیل کروں۔ میں نہیں چاہتی تھی لیکن ان کے کہنے پر مجھے تمہیں ڈیل کرنا پڑا، اور پھر تمہارا میرے ارد گرد منڈلانا، بہانے سے اپنے مسائل بتانا بعض دفعہ مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا، لیکن کئی دفعہ مجھے کمی فیل ہوتی تھی جب تم نہیں ہوتے تھے، لیکن میں جھٹک دیتی۔ پھر مہتاب مرتضیٰ کے معاملے میں تمہارا پوزیسو ہونا مجھے عجیب لگتا تھا کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی مرد کو خود کے لیے یوں پریشان ہوتے یا کھڑے ہوتے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جن دو خواتین نے میری تربیت کی ہے انہوں نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ جن کے باپ نہیں ہوتے یا بھائی نہیں ہوتے انہیں خود کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے، انہیں اپنا باپ خود بننا پڑتا ہے۔ لیکن تمہارا رویہ مجھے پریشان کر رہا تھا کیونکہ میرے دل کا ایک حصہ مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں قبول کر لوں، جبکہ دوسرے حصے کے لیے یہ قبول کرنا مشکل تھا۔ اسی کشمکش میں جب شادی تک بات آئی تو اسی لیے میں کچھ پریشان تھی اور اپنے جذبات کو سمجھنا آسان نہیں تھا، لیکن تمہارے رویے اور اس کیئرنگ انداز نے مجھے باور کرایا ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو اور تمہارا دل خوبصورت ہے۔ محبت کا تو پتہ نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری اچھی گزرے گی۔ شیردل نے ایک نظر محبت بھری اس پر ڈالی تھی جس نے اس کے کندھے پر سر رکھا تھا اور آہستہ آہستہ بتا رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنے بازو اس کے گرد پھیلایا تھا۔ ماما مجھے ٹریکٹر پر بیٹھنا ہے۔ وہ لوگ گاؤں آئے ہوئے تھے اور اس کی بیٹی نے اسے کھاتے میں الجھے دیکھ کر دوسری بار اپنی خواہش بتائی جو جنت نے اسے پکڑ کر پیار کیا تھا۔ وہ بابا بیٹھے، انہیں بولو۔ اس نے انگلی سے سامنے کی جانب اشارہ کیا جدھر صالح یوسف بڑے ابا کے ساتھ موجود تھا۔ وہ دو پونیوں والی پیاری سی بچی بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس جا رہی تھی کہ اچانک گری تھی۔ بڑے ابا اور صالح فوراً اٹھے تھے جبکہ جنت وہیں بیٹھی رہی تھی، جبکہ اس نے دیکھ لیا تھا اور اس کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ اس کے باوجود اس نے خود وہیں بٹھائے رکھا تھا کہ بیٹیوں کو مضبوط بننا چاہیے، اگر وہ گری تھی تو اٹھے گی بھی خود، اور یہ اسے مضبوط بنانے میں پہلا قدم ہوگا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی گرنے پر پوچھتی نہیں تھی، لیکن وہ اس وقت ذرا ہاتھ ہولا رکھتی، البتہ بعد میں اسے بہلانے کے انداز میں اسے پیار کرتی، اس کے چوٹ کے بارے میں پوچھتی اور اسے انعام کے طور پر کچھ نہ کچھ دیتی تھی تاکہ اگلی دفعہ وہ گرے تو وہ نہ ہی بیٹھی رہے، اس کے اندر خود سے اٹھنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ بیٹیوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ انہیں خود کو اٹھانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود کو خود اٹھا سکے چاہے وہ کوئی بھی زندگی کا میدان ہو۔ اس نے دیکھا بڑے ابا اور صالح یوسف کے پاس وہ 6 سالہ بچی اب کوئی بات انہیں بتا رہی تھی اور کچھ لمحے قبل والی تکلیف کہیں نہیں تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کھاتے کے رجسٹر پر نظر ڈالی اور اپنا رکا ہوا کام کرنے لگ گئی۔ اپنی کمپنی کے لیے وہ چاول ابا سے ہی خریدی تھی جس کی بنیاد اس نے 7.5 سال قبل رکھی تھی۔ اب وہ اسے چلا رہی تھی اور اس میں صالح یوسف بہت اچھا کردار ادا کر رہا تھا، ایک سپورٹنگ ہسبینڈ ہونے کے ناطے۔ میرے بعد ماما بابا کا خیال رکھنا، ماما کو کوئی دوائی وقت پر دینا اور بابا کے ساتھ واک پر لازمی جایا کرنا، کبھی کبھار ماما کو بھی کھینچ لینا بلکہ انہیں کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھنا، اور انہیں شیرو بھائی سے ملوانے لے جانا۔ منہ سے وہ نہیں کہیں گے لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ اب ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ عائشہ جو ہائر اسٹڈیز کے لیے ملک سے باہر جا رہی تھی، جانے سے قبل اس نے ایک ہدایت نامہ نور کو دیا تھا جسے اس نے نرمی سے سنا تھا اور اس کی تمام ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کا یقین دلایا تھا۔ عائشہ کے ساتھ نبا بھی ایک ہی فلائٹ سے دونوں امریکہ جا رہی تھی، بقول دونوں کی شادی ان کے لیے ضروری نہیں تھی، کریئر اہم تھا، تو ابھی کے لیے کریئر بنانے کے لیے وہ ایک نئے سفر پر نکل کھڑی ہوئی تھی۔ پیچھے رہ گیا ہاشم، تو وہ پارٹ ٹائم زمرد کے ریسٹورانٹ میں اس کی والدہ کا ساتھ دیتا تھا اور پھپھو بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ اسے وہ لوگ شادی پر زور دیتی تو وہ فی الحال کے لیے ٹال دیتا تھا، ان کے نزدیک شادی ضروری نہیں تھی، اس لیے جب لگے گا کہ کوئی اس لحاظ سے اچھا لگتا ہے یا ابھی کر لینی چاہیے تو کر لیں گے، اس لیے فی الحال کریئر کو وقت دو اور خود کو اس مقام پر پہنچاؤ جس پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ گاؤں میں آج شادی کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ مکمل گاؤں کے ماحول اور روایت کے مطابق شادی تھی جس میں پہلے دن تمام مہمانوں کا تانتا بندھ گیا تھا۔ مہمانوں میں دور نزدیک کے تمام مہمان مدعو کیے گئے تھے۔
ان مہمانوں کے لیے عورتوں کے سونے کے لیے گھروں میں چھتوں پر لان میں اور صحن میں سونے کے لیے چارپائیاں ڈال کر انتظام کیا گیا تھا، البتہ مردوں کے لیے باہر ڈیرے پر انتظام تھا۔ مہمانوں میں سر فہرست صالح یوسف کا دوست محمد شعیب اور اس کا خاندان بھی تھا، جو آج صبح ہی آئے تھے اور رات کے وقت مہندی کے فنکشن کے لیے یہاں موجود تھے۔ جنت نے انہیں تمام خاندان سے ملوایا تھا، کیونکہ صالح انہیں وہاں چھوڑ کر خود کسی کام سے چلا گیا تھا۔ انہیں جنت کی پوری فیملی اچھی لگی تھی، خصوصاً یہاں کا روایتی گاؤں کا ماحول اور گاؤں کی شادی۔ لڑکوں کو مہندی لگانے کی رسم کا انتظام بھی باہر ڈیرے پر تھا۔ ابھی مغرب کا وقت تھا اور کھانے لگنے کی اطلاعات پر تمام خواتین کھانے کی جگہ پر موجود تھیں اور کھانے کے ساتھ ساتھ تبصرے بھی جاری تھے۔ کھانا گاؤں کی روایت کے مطابق جلدی کھلایا جا رہا تھا تاکہ بعد میں مرد و زن تقریب کے مطابق تیاری کر سکے۔ کھانے کے بعد تقریب کی تیاری بھی شروع ہو چکی تھی۔ جنت ہاؤس کے لان کا ایک مخصوص کونا تقریب کے لیے سجایا جا رہا تھا۔ اس کی تیاری بیبے اپنی نگرانی میں کروا رہی تھی اور چھوٹی سے چھوٹی بھی تیاری کے لیے جنت کی مرضی کو مد نظر رکھا جا رہا تھا۔ اس سب کو دیکھتے بیبے اور دادا کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ انہیں ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ جنت، جو کہ ابھی چھوٹی بچی تھی، کل پیدا ہوئی تھی اور بھاگتے دوڑتے بڑی ہوئی تھی، کبھی گھر کے اس کونے اور کبھی اس کونے سے برآمد ہو جائے گی۔ کبھی دادا کی دوائی کا خیال تو کبھی بیبے کے کپڑوں کبھی ابا کی آمد کا انتظار تو کبھی ان کے ساتھ بیمار ہونے پر گھر سے نکل جانا تاکہ دوائی سے بچ جائے۔ جنت اس گھر کی رونق تھی، یہ سچ تھا، اور اب اس کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا۔ انہیں خوشی بھی تھی، لیکن بیک وقت وہ دل گرفتہ بھی ہو رہی تھی۔ محمد شعیب کی والدہ انہیں کے پاس بیٹھی تھی۔ جب مرکزی جگہ کی تیاری مکمل ہونے پر جنت کو دکھانے کے لیے انہوں نے کسی کو بھیجا تو وہ جو تیار ہو چکی تھی ان کے بلانے پر آئے تو بیبے نے اسے دیکھا، جو مسٹرڈ رنگ کے سوٹ میں ہلکی پھلکی اس رسم کے مطابقت سے جیولری پہنے بغیر کسی میک اپ کے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ نظر ہی نہیں ٹھہر پا رہی تھی۔ جس کے ذریعے اسے بلایا گیا تھا، اس نے جنت کو بتایا کہ بیبے بس رونے والی ہے۔ وہ سیدھی انہیں کے پاس آئی تھی۔ بیبے، اس نے انہیں بلایا تو وہ اپنی بھیگی آنکھیں چھپانے کی نیت سے جوتا نیچے سے سیدھا کرنے کے بہانے جھکی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا۔ اب اگر آپ ایسا کریں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ مجھے کسی جلات کے ساتھ بیاہ رہیں گے، جو آپ رو رہی ہیں۔ اس نے ناراضگی سے ان کا چہرہ اوپر اٹھاتے نرمی سے بھیگی آنکھیں صاف کی تو انہوں نے بس نرمی سے اسے دیکھا تھا۔ انہیں آج اس کا ایسے بولنا برا بھی نہیں لگا تھا۔ تم اتنی سی تھی اور ہمیشہ نظروں کے سامنے رہی ہو، اب بڑی ہو گئی ہو اور اس گھر سے جا رہی ہو تو دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ ان کے کہنے پر جنت نے اسے گلے لگایا تھا۔ ایسی باتیں کر کے آپ مجھے بھی رلانا چاہتی ہیں، لیکن میں نہیں رو رہی۔ اب آپ اٹھیں اور سوٹ بدل لیں۔ اب میری شادی میں اگر آپ کی تصویریں اچھی نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے انہیں اٹھانے کی غرض سے یہ جملے ادا کیے تو وہ مسکرا دی تھی۔ انہوں نے جنت کے اٹھانے پر کوئی مزاحمت ظاہر نہیں کی اور اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس رسم کے دوران ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ پوری رسم کے دوران وقفے سے جنت ان کا ہاتھ دباتی رہی اور انہیں بٹھایا بھی ساتھ ہی تھا۔ یہ رسم رات دیر تک جاری رہی تھی اور پھر لڑکوں کو بھی گھر لایا گیا تھا۔ پھر خواتین نے ان کے ساتھ بھی مہندی لگانے کی رسم کی گئی اور ہر ممکن کوشش کی گئی تھی کہ بیبے اداس نہ ہوں۔ وقفے سے جنت کو صالح یوسف کی نظریں اپنی جانب اٹھتی محسوس ہوئی تھی، لیکن اس نے بمشکل دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ اگلا دن بھی انہی تیاریوں اور مہمانوں کی گرم جوشی کے ساتھ گزرا تھا۔ اس کے انتظامات بھی کھلے احاطے میں کیے گئے تھے۔ تینوں دن کے تمام انتظامات مکمل گاؤں کی شادی کی عکاسی کر رہے تھے۔ ولیمے کا انعقاد بھی ایک بڑی کھلی جگہ پر کیا گیا تھا۔ ولیمے کے بعد نوح اور ہانیہ تو ڈائریکٹ یہاں سے گھومنے چلے گئے تھے، جبکہ صالح یوسف اور جنت عالم اسلام آباد روانہ ہو گئے تھے، جو اگلی زندگی کے لیے ان کی رہائش گاہ تھی۔ ڈھیر ساری دعائیں ساتھ لیے وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ نکلنے سے قبل عالم حیدر کتنی ہی دیر جنت کو ساتھ لگائے کھڑے تھے۔ تم نے مجھے کبھی کسی اور اولاد کا احساس ہونے نہیں دیا اور ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی ہو۔ بیٹا ہو تو بازو بن جاتا ہے، لیکن تم میرے دونوں بازو بنی رہی ہو۔ تم میرا انعام ہو۔ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے تمہاری وجہ سے دیا۔ اب تمہاری شادی کر رہا ہوں تو مجھے ابھی سے تمہاری کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تم دونوں میرے لیے بہت قیمتی ہو، ہمیشہ خوش رہو۔ ان کا یہ پیغام جنت کے ساتھ صالح یوسف کے لیے بھی تھا۔ وہ لوگ وہاں سے نکلے تو ایک نئے رشتے کے ساتھ تھے اور اس کی ذمہ داریاں لے کر نکلے تھے۔ ان کا نیا سفر شروع ہو چکا تھا، جسے دونوں نے مل کر طے کرنا تھا۔ اس سفر میں دونوں نے ایک دوسرے کی خامیوں اور کمیوں کو پورا کرنا تھا، ایک دوسرے کی گیپس فل کرنے تھے، جو اس رشتے کی خوبصورتی کو مزید خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ترکی آمد کے بعد انہوں نے بہت سی جگہیں گھومی تھیں۔ ہر دوسرے دن وہ لوگ ایک نیا اسپاٹ وزٹ کرتے، ایک نئی دنیا ایکسپلور کرتے تھے۔ اس دوران زمرد نے شیردل کو ایک بہت ہی چلبلا سا اور اچھے دل کا پایا تھا۔ اس نے اقرار کیا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں اس نے اپنا رویہ جان بوجھ کر ایسا بنایا تھا کہ اسے ایسا ہی سمجھا جائے کہ وہ ابھی تک اسی ڈرامہ میں ہے، تاکہ وہ اپنے پلانس کی اچھے سے تیاری کر سکے، اور اسے محفوظ بنانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ زمرد اسے میسنا کہتی تھی، جس نے اسے بھی آخر میں پتہ چلنے دیا تھا۔ اس کے والد اب الیکشن جیت چکے تھے تو پاکستان واپسی پر وہ اب سنجیدگی سے ان کا بزنس میں ہاتھ بٹانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج ان کا ترکی میں آخری دن تھا تو وہ اسی لیے ہٹ میں آیا تھا کہ تقریباً ہر جگہ موجود ہوتے تھے، سو آج کی رات ان کا یہاں سنسان جگہ پر رکنے کا پلان تھا، جس کے بارے میں دونوں ہی ایکسائٹڈ تھے۔ ماما، بابا برتن کیوں دھو رہے ہیں؟ اس کی بیٹی پھر سوال لیے کھڑی تھی۔ جنت نے کھانا پکاتے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو برتن دھوتے صالح یوسف نے اپنے ہاتھ صاف کرتے اسے اٹھا کر میز پر بٹھایا تھا، اور جنت کو دیکھا تھا کہ اب جواب دو، کیونکہ میری جان سب گھر والے مل کر کام کرتے ہیں، یہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے۔
اس نے نرمی سے چولہے کی آنچ ہلکی کرتے اس کی جانب پلٹ کر جواب دیا تھا تو وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ شادی کے اوائل دنوں میں ہی صالح یوسف نے یہ جان لیا تھا کہ اسے برتن دھونے سے خاص قسم کی چڑ ہے، اس لیے اس نے غیر محسوس انداز میں یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ ان کی بیٹی ہر کچھ دیر بعد نیا سوال لیے حاضر ہوتی تو وہ دونوں نرمی سے اس کا جواب دیتے تھے، اسے ڈانٹتے نہیں تھے، اور ابھی اس کا سوال یہ تھا جس کا جواب جنت نے دیا تھا۔ ختم شد۔